اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق اور سورۃ البینہ جو ہے نہیں، سورۃ العلق جو ہے وہ بالکل ابتدائی اس کی جو 5 آیات ہیں اس میں تمام مفسرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ غار حرا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی آئی تھی اسی میں نازل ہوئی تھی۔ جو پہلی وحی ہے، جو فرسٹ 5 آیات ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ رات کو آپ جو خواب دیکھتے، دن کو وہ تعبیر ہو بہو سامنے آ جاتی، یعنی نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ یاد ہے میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی تھی تو وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی ہے میرے ابو، اور انہوں نے جو خواب دیکھا وہ سچ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو ایسا ہی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ فوراً انہوں نے کوئی دوسری رائے یا دوسری بات نہیں کی تھی کہ اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یا کچھ اور کوئی بات۔ تو انہوں نے بس یہ کہا کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر کیوں نہیں رہے، آپ وہ کر لیں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو سچے خوابوں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اکیلے رہنے میں، یعنی ان کی طبیعت اس طرح مائل ہوئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ زیادہ تر اکیلے رہیں، اور یہی وہ زمانہ تھا کہ جب آپ کئی کئی رات غار حرا میں قیام فرمایا کرتے، جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب اس وقت جو بھی عبادت کا ان کو طریقہ پتا تھا، یا جس طرح بھی وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طرح بھی کرنا ان کو سمجھ آیا، وہ اس طرح کرتے تھے، کیونکہ شریعت تو پراپر ڈیفائن نہیں تھی نا اس سے پہلے۔ لیکن یہ بات پکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا اور کبھی کسی بت کی کوئی عبادت نہیں کی۔ اس سورت کی آخری 14 آیات اس دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد غالباً 4 یا 5 نبی میں ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز سے روکا تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ العلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، یا یہ فعل ہے۔ اقرأ کا معنی ہوتا ہے تو پڑھ، صحیح ہے، تو پڑھ لے۔ اب لوگ نام رکھتے ہیں اقرا، اقرا کا معنی ہوتا ہے تو پڑھ، یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ دیکھیں عربی زبان میں نا 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا اسم، صحیح ہے، یہ اسم جو بھی ہوگا وہ آپ نام رکھ سکتے ہیں نا۔ دوسرا ہوتا ہے فعل، صحیح ہے، فعل، جیسے نماز پڑھنا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ خالی نماز، صحیح، نماز، دعا، عبادت، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ فعل کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ اب کوئی نام رکھ سکتا ہے نماز پڑھنا یا دعا کرنا؟ یہ نام رکھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں نا۔ ایسے مس ہر جی، چیز دوبارہ آپ سمجھائیں گی اس آیت کی سٹارٹنگ جو آپ نے کی ہے؟ میں نے کہا یہ لفظ عربی زبان کا اقرا، اس سے نام رکھتے ہیں نا لوگ، بہت مشہور نام ہے، پرانے زمانے سے لوگ رکھتے ہیں اقرا نام۔ جی اقرا جی کا معنی ہوتا ہے فعل، یہ فعل ہے، عربی زبان کا یہ فعل ہے، مطلب پڑھو، صحیح ہے، پڑھو، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹھیک ہے ٹھیک نام ہے کیا جزاک ہے؟ اللہ۔ پڑھنا، صحیح ہے، یا پڑھائی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھائی، تعلیم، ٹھیک ہے، یہ نام ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز فعل، تو یہ جو فعل ہے نا یہ نام کے طور پہ نہیں رکھے جا سکتے، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو لوگ جو ہے نا نام رکھتے ہیں تو اس میں یا تو کچھ تبدیلی کر کے اس کو اسم میں کنورٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کا نام رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نام عجیب سا ہے، اس کا فعل، یہ فعل ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز اب ہم لوگ نام رکھتے ہیں نا ان کو بہت دھیان سے رکھنا چاہیے کہ اگر ہم عربی سے بھی کوئی کانٹیکٹ لے رہے ہیں نا تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے لیں کہ ہم کیا نام رکھ رہے ہیں۔ تو اقرا کا معنی ہے، یہ فعل ہے، اس کا معنی ہے پڑھیے یا پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کو ذرا تمیز سے نام لیں گے کہ پڑھیے، بسمی، ساتھ نام کے، ہم بولتے ہیں نا بسم اللہ، بالکل سیم یہ ویسا ہی ہے، بسمی، ساتھ نام کے، ربی کا، اپنے رب کی، اپنے رب کے نام سے اسٹارٹ کر کے یا شروع کر کے پڑھیے۔ الذی، کون؟ الذی، رب، وہ جو جس نے خلقہ پیدا کیا،
وہ جس نے پیدا کیا ہے. اب وہ کچھ بھی پیدا کیا ہے، سب کچھ، انسان کو یا کائنات کو یا کسی بھی چیز کو، یہ تمام چیزوں کے پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، اور جو خواب وہ دیکھتے وہ صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کر لی، یعنی اکیلے رہنے لگے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توشہ لے کر، توشہ کھانے کا کچھ بھی چیز، توشہ لے کر غار میں چلے جاتے اور کئی کئی راتیں وہیں عبادت میں گزارا کرتے. پھر آتے اور توشہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہی آ گئی. فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اقرا، یعنی پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا نہیں جانتا. اچھا، اس میں ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی واللہ عالم کہ انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی چیز اگر فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑھیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آ رہا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لکھا ہوا لے کے آئے ہوں ساتھ، جس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. کیونکہ اگر نارملی کوئی شخص آپ سے کہے کہ پڑھو، تو آپ کہیں گے کہ کیا پڑھوں. آپ یہ نہیں کہیں گے میں نہیں پڑھنا جانتا، آپ پوچھیں گے کیا پڑھوں، کیونکہ آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اب واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن انہوں نے ایک بات لکھی تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر دوں. تو ما انا بقاری، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتے نے دوبارہ انہیں دبوچ لیا، یعنی کہ انہیں باقاعدہ پکڑ کے بھینچا اور کہا کہ پڑھو، جس سے ان کو تکلیف بھی ہوئی. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نہیں پڑھنا جانتا، اور یہ 3 دفعہ انہوں نے دہرایا. اس کے بعد تیسری دفعہ جب انہوں نے دوبارہ انہیں چھوڑ دیا، تو پھر ان کو آگے بولنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب یہ مطلب یہ بیسیکلی ان کو جو تکلیف ایک طرح سے بھینچا گیا، اور اس طرح وہ بیسیکلی اسی لیے تھا کہ ایک بھاری کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا جانا تھا، اس کے لیے تیار کرنا تھا. اور کسی بھی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تکلیف ضروری ہوتی ہے. ابھی اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم پہ آزمائش کیوں آ رہی ہے، یا ہمیں تکلیف کیوں پہنچی، یا ہم تو کسی کا برا نہیں چاہتے، تو ہمارے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی بات. تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کے لیے چن رہے ہیں، یا آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ لگانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے. تو آزمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے، تکلیف کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی دنیا کی شاید آزمائش، دنیا کی کوئی ذمہ داری آپ کو دی جانے والی ہے، جس پہ آپ کو بہت اسٹریس ہوگا. تو چھوٹا اسٹریس دے کر آپ کو اس بڑے اسٹریس کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور یہاں سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم، یعنی 5 آیتوں تک ان پر نازل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو. چنانچہ کپڑا اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ درد اور خوف جاتا رہا، یعنی ایک دم ان کو شیورنگ سی سٹارٹ ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا، اور سے پورا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے. یعنی وہ ایک دم بہت زیادہ ڈر گئے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آیا نا یہ کون تھا اور یہ کیا کہہ کے گیا مجھے. تو ام المومنین سیدہ خدیجہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ جو ہے وہ رسوا نہیں کرے گا. یعنی اللہ کی قسم وہ اس طرح سے عربی بولتے ہیں نا واللہ، تو واللہ اللہ آپ کو ہرگز بھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ آپ بیواؤں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس پر پھر اس کے بعد ان کو تسلی دے کر ان کو اپنے مطلب ان کا ایک طرح سے ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے لیے بھی کہ اور تھوڑا کسی اور سے بھی تسلی دلوا دیں، تو لے گئی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس، جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل. اور یہ جاہلیت کی دور، یعنی زمانہ اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. تو اس زمانے میں یہ نصرانی ہو گئے تھے. نصرانی کون ہوتے ہیں؟ عیسائی. ٹھیک ہے، یہ عیسائی ہو گئے تھے، یعنی یہ مشرک نہیں تھے، یہ عیسائی ہو گئے تھے، یعنی اہل کتاب. اور یہ عربی زبان میں کتابیں لکھتے تھے، اور عبرانی میں یعنی ہیبرو زبان میں، عبرانی میرا خیال ہے ہیبری ہوتی ہے نا، یا سریانی ہوتی ہے، ان میں سے کچھ ہوتی ہے کوئی، ذرا چیک کر لیجیے گا عبرانی کیا ہوتی ہے، ہیبری ہوتی ہے. اس میں انجیل لکھا کرتے تھے. بہت بڑی عمر کے انتہائی بوڑھے آدمی تھے، اور ان کی آنکھیں بھی یعنی بینائی بھی ان کی جا چکی تھی.
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا یہ واقعہ سنیے۔ جب انہوں نے پوری بات سنی تو کہا کہ یہ تو وہی رازدان فرشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور مطلب یہ تو اسی طرح کا ایک اسلوب ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور مختلف پیغمبروں کا، کیونکہ وہ اس الہامی کتاب کے لکھنے والے اور جاننے والے تھے، تو ان کو یہ بات فوراً سمجھ آ گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، اور یا میں کاش کہ میں زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعجب ہوا کہ کیا مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، یہ آپ کو نکال دیں گے، اس لیے کیونکہ جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں ان سب سے دشمنیاں کی گئی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ جو ہے کہ ایک اچھا کام کرنا، ایک حق بات کہنا کتنا مشکل کام ہے، دنیا میں اتنا آسان نہیں ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں سورۃ العصر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی حق بات جب کہو گے تو تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ حق ایسا نہیں ہے کہ آپ نے حق کہا تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، بلکہ آپ کو اذیتیں بھی پہنچائی جائیں گی، کرٹیسائز کیا جائے گا، آپ کو برا بھلا بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگے کہ شاید میں ہی غلط ہوں، پوری دنیا الگ ایک ڈگر پہ چل رہی ہے اور میں حق کہنے والا ایک الگ جگہ پہ چل رہا ہوں، تو کہیں کہیں آپ کو یہ وسوسہ آئے گا کہیں میں ہی تو غلط نہیں۔ تو یہ چیز مطلب حق کے ساتھ لازم ہے۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کروں گا، لیکن اس واقعے کے بعد ورقہ بہت کم ہی زندہ رہے، ادھر وہی بھی رک گئی، اور اس کے رکنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی قلق ہوا۔ قلق کا مطلب یعنی کہ بہت رنج ہو رہا تھا، اور اس ڈپریشن میں ان کا دل چاہتا کہ وہ اپنے آپ کو گرا دیں، مطلب ڈپریس ہو رہے تھے نا، کہ وہ پہاڑ پہ چڑھیں اور اپنے آپ کو گرا دیں، لیکن ہر وقت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور فرماتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کا قلق اور رنج و غم جاتا رہتا، اور دل میں قدر اطمینان ہو جاتا، اور آرام سے گھر واپس آتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سوسائڈ کرنے جا رہے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ دل ایسے ہوتا تھا کہ دل کرتے ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ انسان کچھ کر گزرے لیکن کر نہیں رہا ہوتا، لیکن دل میں ایسے خیالات یا وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی وسوسے بس اٹھ رہے تھے، کیونکہ ڈپریشن بہت زیادہ ہو رہا تھا اس چیز سے، برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کیوں اب نہیں آ رہا فرشتہ۔ اور یہ وجہ اس کی کیا تھی کہ ان کو تھوڑا دل کو تسلی دینا، یہ گیپ ضروری تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ گیپ اس لیے بھی دیا گیا تھا کہ ان کے دل کو ٹھہراؤ آ جائے، تھوڑا اطمینان ہو جائے، اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ انسانی جسم اور انسانی طبیعت جو ہے وہ اس بات کی حامل نہیں ہوتی ہے کہ ایک دم زیادہ اسٹریس ایک ساتھ ڈالا جا سکے۔ پس قرآن مجید کی نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی آیات ہیں۔ یہی پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کی، اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جو اس ارحم الراحمین نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں عطا کی۔ اس میں تنبیہ بھی ہے کہ انسان کی اول پیدائش پر وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا کہ اسے اچھی صورت میں پیدا کیا، ایسا نہیں کہ کوئی گندی سی چیز بنا کے باہر نکال دیا، بلکہ ایک اچھی صورت میں پیدا کیا۔ پھر علم جیسی اپنی خاص نعمت اسے دی، اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو علم ہی کی برکت سے آپ دیکھیں کہ انسان، یعنی انسانوں کے باپ جو آدم علیہ السلام تھے، فرشتوں میں بھی الگ اور ممتاز نظر آئے۔ علم کبھی تو ذہن میں ہی ہوتا ہے، اور کبھی زبان پر ہوتا ہے، اور کبھی کتابی صورت میں لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی 3 قسمیں ہو گئی، یعنی ایک تو ذہنی ہے، ذہنی علم، ایک لفظی علم ہے جو لفظی ادا ہو رہا ہے، یعنی کہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ لفظی علم آپ کے کانوں میں منتقل ہو رہا ہے، اور جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے یہ رسمی ہے۔ رسم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، رسم الخط، لکھا ہوا ہے۔ اور جو ذہن میں ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ کی ذہن میں بھی کچھ جو بیک گراؤنڈ نالج ہوگی وہ اس کے ساتھ مل کر ایک نیا علم بن رہا ہوگا، وہ ذہنی ہو گیا۔ تو یعنی کہ علم کے کئی درجات بھی ہیں، اسی طرح علم کے کئی اقسام بھی ہیں کہ آپ کس طرح علم سیکھتے ہیں۔ انسان اپنے آئیڈیاز سے علم سیکھتا ہے، یعنی کہ خود ہی غور و فکر کر کے علم سیکھتا ہے، وہ ذہنی علم ہو گیا۔ صحیح ہے، یعنی کہ میں نے کسی سے بات نہیں کی، میں اپنا سوچ رہی ہوں، اور سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں، تو یہ میرا ذہنی علم ہے۔ پھر اگر میں کسی سے بات چیت کر کے، ڈسکشن کر کے کوئی بات
جو ہے وہ میں آگے پہنچی ہوں تو زبان سے جو ادا ہوا وہ لفظی علم ہو گیا، اور اسی طرح کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھی ہے میں نے تو وہ رسمی علم سے میں نے فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں. آپ دیکھیں، ذہنی علم، لفظی علم، رسمی علم کسی اور مخلوق کے پاس تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جنات لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے. جی کیا جی اتار کیوں گرمی لگ رہی ہے آپ کو؟ اچھا دوسری شرٹ پہنے. اچھا تو اب آپ دیکھیں، اسی لیے فرمایا کہ پڑھیے، آپ کا رب تو بڑا اکرام والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور آدمی کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا. ایک اثر میں وارد ہے، اثر کا معنی ہوتا ہے یعنی کہ کسی جگہ پہ یہ لکھی ہوئی بات ہے، یعنی جہاں سے میں نے یہ تفسیر لی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہیں یہ بات پڑھی تھی یا کہیں لکھی ہوئی دیکھی تھی کہ علم کو لکھ لیا کرو. اور اسی اثر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس علم کا بھی وارث بنا دیتا ہے جو وہ نہیں جانتا. یہ حوالہ میں نے ابن کثیر سے لیا ہے، تفسیر ابن کثیر سے. کتنی زبردست بات ہے نا کہ ایک تو یہ کہ دیکھیں جس طرح میں آپ لوگوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ خالی سنا مت کریں، کچھ لکھ بھی لیا کریں. یہ تفسیریں آپ کے پاس موجود ہیں، ہوتی ہیں، آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی بھی بات ہوتی ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. آپ ہمیشہ جب بھی اس کو اٹھا کے پڑھیں گے نا تو آپ کو وہ مطلب ہمیشہ فائدہ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لکھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ڈبل میموری بنتی ہے. ایک تو میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ تو آپ کی لفظی میموری بن رہی ہے نا کہ آپ نے سنا ہے. ایک ہوتا ہے جو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے وہ چیز گزر جا رہی ہوتی ہے کہ وہ آپ لکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے وہ گزر رہی ہے، اور اس طرح سے ایک علم کا، ایک میموری کا ایک اور جو پکٹوریل میموری پر ایک چیز بن رہی ہے وہ زیادہ دیر فائدہ مند رہتی ہے. بھلے سے آپ کو یاد نہ ہو کہ آپ نے ایگزیکٹلی کیا لکھا تھا، لیکن وہ بات آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جاتی ہے. بچپن میں نہیں کہتے تھے لکھ لکھ کے یاد کرو؟ تو ضرور کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں کتاب، یہ آپ اس کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا تو آپ کوشش کیا کریں کچھ لکھا کریں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ جو شخص علم پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم کا بھی وارث بنا لیتا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی کئی بار ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی پوری کوشش کر کے کسی بات تک پہنچ کر ہم اس پر عمل کرنا، یعنی تھوڑا تھوڑا بھی پتہ ہے نا تو اس پہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیں. جیسے ہم کچھ نہ کچھ تو روز سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو اس پر عمل کرتے جائیں. تو جو ہمیں نہیں بھی پتا، کیونکہ علم کا تو ایک وسیع دریا ہے، ایک وسیع سمندر ہے، ہم ہر چیز تو نہیں جان سکتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے عمل کرنے کا جو ہے ثواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور اس یہ کرنے پر بھی قادر ہے. پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دینے سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیتے وقت اپنے رب ہونے اور پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر بھی فرمایا، کیونکہ سب سے پہلی اور بڑی نعمت تو پیدا کرنا ہی ہے نا، باقی تمام نعمتیں تو اس کے بعد کی ہیں. دوسری نعمت رب ہونا یعنی پرورش کرنا. رب کا معنی ہوتا ہے کہ جو پروان چڑھاتا ہے، شروع نیچے سے لے کر اوپر تک جو اینڈ تک پہنچائے گا اس کا معنی ہوتا ہے پروان چڑھانا. تو یہ معنی ہوتا ہے رب، یعنی ان نعمتوں والی ہستی کے نام کی برکت سے پڑھ، اس کی برکت سے تو قاری بھی بن جائے گا. تو وہ کہہ رہے تھے نا ماں انا بقاری. تو ہم بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ ہم سے صحیح نہیں پڑھا جاتا، ہم سے اچھی تجوید نہیں ہوتی، ہماری قرات اتنی اچھی کیسے ہوگی، فلاں کی بہت اچھی ہے. تو بس پڑھتے جائیے، اللہ کا نام لیجئے اور پڑھتے جائیے، اور یہ پڑھنے کا سفر رکنا نہیں چاہیے. طالب علمی کا دور ہماری آخری سانس تک چلے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارے اپنے لیے بہت اچھا ہے. ایک ہماری بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹ تھی، روشن آرا نام تھا ان کا، اور وہ اسی طرح ہمارے ڈی ٹی سی ڈیٹیل کورس میں، تجوید کورس میں ہوتی تھیں، اور ہمارے واٹس ایپ کے گروپ جو ہمارے تجوید کے ہوتے ہیں اس میں بھی ہوتی تھیں. تو ایک دفعہ ان کا میسج آیا کہ، اور وہ بہت بیمار تھیں، ان کو کینسر تھا، اور وہ مجھے بتاتی تھیں کہ ان سے وہ کہ بیٹا میں یہ لکھ نہیں پاتی اس لیے کیونکہ میں سیدھی بیٹھ نہیں پاتی، کیونکہ میں بیٹھتی تو ہوں لیکن میں مستقل ہلتی رہتی ہوں، کیونکہ مجھے بیک بون میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو میں سیدھی نہیں بیٹھ پاتی، اور جب ظاہر ہے میں مستقل ہلتی ہوں تو اس کی وجہ سے میں لکھ نہیں پاتی کچھ بھی.
تو مجھے ان پہ اتنا پیار آیا کہ اس کے باوجود وہ پڑھ رہی تھیں اور اتنے ڈیڈیکیشن سے وہ ہر چیز کوشش کر رہی ہوتی تھیں اور پڑھتی رہتی تھیں. آپ سوچیں وہ کینسر پیشنٹ تھی، ان کو کتنے اور مسائل ہوں گے اور کتنے ان کے پرابلمس ان کے اس کے علاوہ ہوں گے، اس کے باوجود وہ پڑھتی تھیں اور بہت شوق سے پڑھتی تھیں. اور ان کی ڈیتھ سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھ سے لیو لی تھی کہ بیٹا میری آج کل نا طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، بخار بہت ہے، تو میں لیسن جو ہے وہ نہیں بھیج پاؤں گی، تو میں مطلب میری لیو لگا دیں. تو 2 دن کی انہوں نے مطلب اپنے مطلب اس کے بعد ان کو مستقل بخار ہی ان کو بہت زیادہ رہا اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ کی خبر آئی. تو مطلب آخری دم تک بھی ان کو جو ہے وہ اپنے لیسن کی اور اپنے پڑھنے کی فکر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو جو ہے وہ طالب علم کے طور پہ ہی لکھا ہوگا نا، کہ یہ علم کی طلب کے ساتھ آیا، فرشتوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہوگا. جی مہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. وبرکاتہ. آج جی. اتفاق سے پہلی بار ہی کلاس لے رہی ہوں آپ کی یہ والی. اور میرے ساتھ کیا تھا انہوں نے لاسٹ جو ڈی ٹی سی تھا میرا، تو ان کا لاسٹ ڈے بھی میسج آیا تھا. میں ابھی مطلب ان کا نام سن کے مجھے بس کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے سب ہو رہا ہوتا ہے، کہ آج ہی کلاس لی اور ان کا ذکر آیا. اور شام کے ٹائم بھی مطلب انہوں نے شاید آپ سے 2 دن پہلے لیو لی ہوگی، لیکن مجھ سے بھی کانٹیکٹ میں تھی وہ. تو شام کو ان کا میرے پاس میسج آیا ہے کہ مس مہرین مجھے کچھ نا پڑھنے کو بتا دیں. تو میں نے انہیں ایسے ہی بولا کہ اب آپ یا سلامو پڑھتی رہیں نا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی. اور بالکل ایسی ہی بات ہے کہ وہ لیٹی بھی ہوتی تھی اور وہ لیٹ کے لکھ کے جو بھیجتی تھی میرے پاس. اب ریسیٹ ہو گیا تھا فون، میں نے ان کی رائٹنگ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی کہ اتنی پیاری اس میں بھی ان کی رائٹنگ ہوتی تھی اور وہ لکھ رہی ہوتی تھی. میں ان کو اتنا ٹائم دیتی، میں بولتی تھی آنٹی آپ نہیں لکھا کریں، آپ مجھے ایسے ہی سنا دیا کریں جتنا بھی ہو نا. ڈی ٹی سی ہوتا بھی تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہ ماشاء اللہ کہتی تھی کہ نہیں میں لکھوں گی میں لکھوں گی. مطلب وہ جب گئی ہیں اس کے بعد ہم نے ان کا جو ٹیسٹ وغیرہ تھا اس کا رزلٹ وغیرہ بنایا، تو میں نے یہ بات گروپ میں اس وقت بھی کی تھی کہ دیکھیں کیسے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، کہ یہ رزلٹ ان کو انشاء اللہ تعالیٰ وہاں ملا ہوگا اور کس طرح بڑھا چڑھا کے ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، آمین. آمین آمین. واقعی ان کے لیے سب لوگ جو ہے وہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین درجات عطا فرمائے اور ان کی روح کو سکون ملے اور اس کی وجہ سے ان کی نجات ہو جائے. جس طرح جو شوق اور لگن کے ساتھ وہ اس قرآن کی تعلیم کے لیے اپنا وقت لگاتی تھیں، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے ان کو بہت پھولوں کے باغ اور پھلوں کے باغ اور جنت کے باغات دے انشاءاللہ. آمین. اچھا دیکھیں ہمارے پاس کیا ایکسکیوزز ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک شخص جو اس قدر، دیکھیں اصل میں پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہم سے نہیں ہو رہا یا مجھ سے پڑھنے میں پرابلم ہے یا یوں ہے، تو اس کی ریزن جو بیک آف مائنڈ ریزن ہوتی ہے نا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتی ہے کہ جب شوق میں کمی آ جاتی ہے نا، جب علم کی شوق میں طلب میں جب کمی آتی ہے، تو پھر یہ سارے ایکسکیوزز سامنے بڑے بڑے بن کے آ جاتے ہیں اور یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے، ہم سے نہیں ہو رہا، اور پھر ہم یہ بات بول بھی دیتے ہیں. دیکھیں کئی دفعہ نا آپ اپنے ٹیچر سے بولتے ہیں نا آ کر کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل ہوں گے یا جو بھی ہے، تو ہم آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آپ کو ریلیکسیشن نہیں دی تو ہم کون ہوں گے آپ کو روکنے والے آپ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. تو ہم کہتے ہیں اچھا چلیں کوئی بات نہیں ریلیکسیشن لے لیں آپ، اچھا آج نہیں کل دی دیجیے گا، اچھا آپ ترجمہ یاد نہیں کر سکتی تھوڑا سا پڑھ لیں، تھوڑا سا یاد کر لیں. لیکن جب آپ یہ بول دیتے ہیں نا، تو آپ خود اپنے لیے ریلیکسیشن مانگ کر اپنے اوپر خود ظلم کر لیتے ہیں. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ جب میں اپنی ٹیچر سے ریلیکسیشن مانگتی ہوں نا کہ مجھے جو ہے میرا یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم، پھر مجھے ہر دفعہ پرابلمز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ آج نہیں سناتی، آج میں یہ پرابلم کا بتا دیتی ہوں کہ یہ پرابلم ہے میرے پاس، اور وہ جینون پرابلمز بھی ہوتی ہیں. لیکن جب میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، میں ان سے بات کرنے سے پہلے میں اپنی پوری کوشش کر لوں کہ میں کر لوں، اور اینڈ ٹائم تک میں اپنے اس کو اسٹریچ پہ لے جاتی ہوں کہ نہیں میں کر لوں گی انشاءاللہ، اور اکثر ہو بھی جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں بھی ہو پاتا، تو میں اینڈ ٹائم پہ بالکل ان کو بتاتی ہوں کہ میں نہیں کر پائی اور میں نہیں کر پاؤں گی. تو پھر وہ کہتی ہیں پہلے کیوں نہیں بتایا، تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ میری کوشش یہ تھی کہ میں اینڈ ٹائم تک کہ میں کر لوں گی، لیکن اب بالکل وقت بالکل جیسے کچھ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی، تو وہ ختم ہونے والا ہے اور مجھ سے ہو نہیں رہا. تو ایک کبھی کبھی بالکل اسٹریچ پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، لیکن کوشش ہمیشہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو ریلیکسیشنز نہیں دیں.
اپنے آپ کو اتنا ڈھیلا چھوڑیں گے نا تو پھر آگے پرابلمز ہوتی ہیں. تو آگے دیکھیں، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک معجزہ نما طریقے سے پیدا کیا ہے. استقرار حمل کے بعد جو ایک بے جان لوتھڑا ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کئی مراحل گزارتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک صرف ایک لوتھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر مطلب وہ ڈفرینٹ سٹیجز میں جاتا ہے. اگر آپ ایمبریولوجی کو، آپ صرف ایمبریولوجی کا یا فیٹس سٹیجز آپ کر کے آپ گوگل سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ اسٹیجز سے گزرتا ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہ بچے کی شکل میں آتا ہے. یعنی کہ پہلے صرف ایک خون کی لوتھڑا ہوتا ہے، پھر بالکل مچھلی کی شکل کا ایک چھوٹا سا بنتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ٹیٹ پول جیسا ہے، اور پھر اس سے اور تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بالکل ایسے کسی جانور جیسی شکل لگ رہی ہوتی ہے، اور پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بچے جیسی شکل بنتی ہے. تو کتنی سٹیجز کے ساتھ جو ہے وہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے. اس لوتھڑے پر اس کے اعضاء، یعنی اس کے جو ہاتھ پاؤں ہیں، اس کے اندر کے آرگنز ہیں، پھر نقش و نگار بنایا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر صورت دوسرے سے الگ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے. ہر اسکن ٹون ڈفرینٹ ہوتی ہے اور خوبصورت اور بہترین ہوتی ہے. یہ تو ہم نے اپنے اصول اور ضوابط بنائے ہیں نا کہ گوری چمڑی جو ہے وہ اچھی ہے اور کالی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ اگر غور کریں تو اگر صاف ستھری اسکن ہے تو وہ جیسی بھی رنگ کی ہو وہ خوبصورت لگتی ہے. جس کے جسم کے اندرونی اعضاء بنائے، پھر اس میں کئی طرح کی ظاہری اور باطنی قوتیں بھی پیدا کر کے اسے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا. یعنی کہ ہر پورا پورا آرگن سب کچھ بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ جو ہے باہر آتا ہے، بس سائز میں چھوٹا ہوتا ہے. یعنی اس کے سارے آرگنز ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، اس کے لنگز ہوتے ہیں، اس کی کڈنیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ بس چھوٹے سائز میں باہر آ جاتا ہے. تو رحم میں قرار پکڑنے کے بعد نطفہ سب سے پہلے علاقہ کی شکل اختیار کرتا ہے. تو یہ جو علاقہ لفظ اوپر لکھا ہوا ہے نا، یا علاقہ یا علیقو، اس کا معنی ہی ہوتا ہے چمٹنا. یعنی علق جو ہے وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے جو رحم کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے. اور اس کا دوسرا معنی جونک بھی ہے، یعنی کہ علاقہ جونک کو بھی کہتے ہیں. تو جونک کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پیراسائٹ کی طرح کسی کی باڈی پر اگر چپک جائے تو اس کے خون پہ پلنا شروع ہو جاتی ہے. جب تک کہ اس کو نمک وغیرہ لگا کے ہٹایا نہ جائے تب تک وہ چپکی رہتی ہے، وہ ہٹتی نہیں ہے بہت آرام سے. تو اسی طرح جو نطفہ ہوتا ہے یا جو علقہ ہوتا ہے، یعنی فرٹیلائز ایگ، وہ رحم مادر سے جا کے اسی طرح چپک جاتا ہے، اور پھر اس کی خون کا کے ساتھ اس کا جو ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے، پھر اسی سے جو امبلیکل کارڈ بنتی ہے، اور اسی خون سے پھر وہ بچہ اپنی غذائیت لیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ خون کی پھٹکی جس میں کوئی بھی جان نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ نہ شعور تھا، نہ عقل تھی، نہ علم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سی پھٹکی سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا کر دی. آگے دیکھیے، اقرا وربک الاکرم، پھر فرمایا دوبارہ کہ پڑھیے، وربک، اور آپ کا رب تو بہت اکرام والا ہے، بہت عزت والا ہے. یعنی اللہ اکرام کس لحاظ سے ہے، اللہ کا اکرم کس لحاظ سے ہے، کہ جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کی بقا کے وہ تمام اسباب یہاں مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری ہے. یعنی کہ یہاں پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آکسیجن، پانی، اور جو بھی چیزیں، اور آپ کو پتا آکسیجن کے علاوہ بھی جو معدنیات ہیں یا جو گیسز ہیں وہ بھی انسان کو کسی نہ کسی کم مقدار میں چاہیے ہی ہوتے ہیں. تو وہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کی ہیں، اور وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈال دی یہاں پر، اور پھر انسان کو تخلیق کیا. تو پھر انسان کو ان اسباب سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ تم نے کس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، کس طرح اپنی زندگی کو یہاں پہ گزارنا ہے. ہر چیز انسان نے سیکھی یہاں پر آ کر. اور دیکھیں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے وہ، آپ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا. آپ کو پتا ہے جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کو نظر نہیں آتا ہے، اس کی جو مطلب جو آئیز میں پگمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو دھندلا دھندلا کچھ کلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں بس. اسے کسی شخص کی کوئی، اگر وہ آپ کی طرف دیکھ بھی رہا ہے نا تو وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، مطلب اس کو دکھائی نہیں دیتا. وہ آہستہ آہستہ جب وہ کچھ اور مہینوں کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ویژن اتنی کلیئر ہوتی ہے کہ وہ پھر لوگوں کو پہچانتا ہے. تبھی تو وہ پہچان کے مسکراتا ہے نا، پھر آپ کو مسکراتا دیکھتا ہے تو آپ کو خود بھی مسکراتا ہے. لیکن چھوٹا بچہ بالکل آپ کو، وہ خود ہی اپنے آنکھوں میں مطلب سوتے سوتے مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو دیکھ کے نہیں مسکراتا. ہاں،
اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے. وہ لوگوں کو کس طرح پہچانتا ہے، اپنی ماں کو کیسے پہچانتا ہے، اس کی خوشبو سے. جو اپنی ماں کا انس وہ لیتا ہے خوشبو کے ساتھ، تو اس کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے، تبھی وہ کسی اجنبی گود میں جاتا ہے تو پہچانتا ہے کہ میں کسی اور کی گود میں ہوں. اور اس طرح سے جو ہے مطلب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جو کہ دیکھ نہیں سکتا، اس کے باوجود اسے پتا ہے کہ اسے ابھی صرف اور صرف، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کو اس وقت کیا چاہیے، صرف اور صرف غذا. اس غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں سکنگ پراپرٹیز رکھی کہ وہ فوراً جو ہے وہ چوستا ہے. اور آپ اس کے منہ میں انگلی ڈال دیں وہ چوسنا شروع کر دے گا، اس کا اپنا ہاتھ اس کے اپنے منہ میں چلا جائے تو وہ فوراً چوسنا شروع کر دے گا. اور اگر ٹوئن بچے ہوتے ہیں، جیسے جڑواں بچے ہوتے ہیں، تو جڑواں بچوں میں سے کسی دوسرے بچے کا ہاتھ اس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ اس کی انگلی چوسنا شروع کر دیتا ہے. تو اسے صرف یہ کرنا آتا ہے کہ اس وقت ابھی اس کو صرف بھوک کی ضرورت ہے، کہ اسے غذا چاہیے بس. تو یہ سکھا کے اللہ نے اسے بھیجا ہوتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ وتھ ٹائم وہ ساری چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر ایک بڑا انسان جو ہوتا ہے، جیسے ہم اور آپ ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم ملٹیپل ٹاسک کر سکتے ہیں، ہم ایک وقت میں کئی کام کرتے ہیں، اور ہم سوچ بھی رہے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں، ہم فون پہ بھی باتیں کر رہے ہیں، ہم ڈرائیونگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کتنے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ کی تخلیق. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. دیکھیں قلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو قلم کی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ قلم جو ہے وہ ضرور آپ اس کو اپنے استعمال میں رکھیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی گھریلو زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم کئی سال قلم نہیں اٹھاتے، ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب آپ دیکھیں ہم لسٹ بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو اکثر فون پر ہی بنا لیتے ہیں، فون پہ کی پیڈ پہ جلدی جلدی لسٹ بنا لی، سودے کی لسٹ بنا لی، فلاں حساب کرنا تھا اسی پہ کر لیا. تو قلم سے تعلق ٹوٹے ہوئے زمانے گزر جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو کہتے ہیں کسی کورس میں آپ آتے ہیں یا کوئی ٹیچر کے ساتھ، تو آپ ہم کہتے ہیں کہ لکھیں، تو آپ سوچتے ہیں ارے میں نے کتنے دن ہو گئے اردو نہیں لکھی تھی، کتنے دن ہو گئے انگلش نہیں لکھی تھی. ایسا ہوتا ہے نا. تو قلم سے اپنا رشتہ نہیں توڑیں، اس کو اپنے پاس رکھیں. لسٹ بنانی ہے پین سے بنائیں، ٹو ڈو لسٹ ضرور بنایا کریں. یہ جو ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے نا، اس سے آپ کا قلم سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا. آپ میں سے کون لوگ ہیں جو کہ ٹو ڈو لسٹ بناتے ہیں ڈیلی کی؟ بناتا ہے کوئی آپ میں سے؟ کوئی یس، ہے ایسا؟ اپوائنٹمنٹس اور کلاسز کی لسٹ ضرور بنائی ہوئی ہے، اسکیڈول. اچھا ماشاء اللہ. جی باجی میں نہیں، ڈیلی بناتی ہوں ڈیلی کی ڈیلی. نہیں، ویکلی ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے. ویک میں ماشاء اللہ کی ٹو ڈو لسٹ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. میں بھی بناتی ہوں گروسری وغیرہ جو بھی لکھنی ہوتی ہے، ماشاء میں اللہ پینسل سے ہی لکھتی ہوں. ماشاء اللہ مس، یہ بارک آپ نے اللہ. جو لکھنے کی بات کی تھی نا، تو آپ سے ذکر الحکیم سے جڑے میرا خیال ہے یہ 6واں یا 7واں سال ہے ماشاء کووڈ اللہ. کے ٹائم سے. تو تب جب ڈی ٹی سی میں نے کیا تھا نا، تب یہ بات ایگزیکٹلی میں نے کہی تھی کہ پتہ نہیں میں کتنے سالوں بعد لکھ رہی ہوں، مجھے لکھنے کی عادت بھول گئی ہے. ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا تھا جب میں نے شروع کیا تھا آپ کے ساتھ یہ پڑھائی لکھائی. تو آئی تھنک میں نے اراؤنڈ میرے خیال سے 7 ایئرس کے بعد میں نے پین اٹھایا تھا. مجھے جو یاد ہے کہ شادی کے بعد میں نے بالکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہی ہوتا چلا گیا. اور جب آپ کے ساتھ شروع کیا پڑھنا لکھنا، ایسا لگتا ہے بہت عرصے کے بعد پین اٹھایا. اور یہ ٹو ڈو لسٹ کا آئیڈیا آپ کا ہی ہے ماشاء اللہ، اس کا جزائے خیر آپ کو ہی ملے گا. جی ندا. ہاں باجی میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ کوئی چیز اپنے لیے لکھتے ہیں نا، ڈیلی کا ٹو ڈو لسٹ ہی لکھیں یا ویکلی لکھیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں بائی دا اینڈ آف دا ڈے، اور آپ اس کو کٹ اینڈ کراس کر دیتے ہیں کہ یہ میں نے اچیو کر لیا، تو اس کے دو امپیکٹ آپ کے اوپر آتے ہیں. ایک تو سیلف اکمپلشمنٹ فیل ہوتی ہے، دوسرا اللہ کی شکر گزاری کہ اس نے ان 24 گھنٹوں میں میرے لیے اتنا وقت نکالا کہ میں یہ تمام کام کر سکی جو کہ مجھے لگ رہا تھا میں نہیں کر پاؤں گی. تو شکر گزاری بہت آتی ہے اس ریفلیکشن لکھنے سے، آپ کو اپنے ٹاسک لکھنے سے، اور پھر اینڈ میں ان کو کراس چیک بھی کرنے سے. بالکل. اور بڑا مزہ آتا ہے، سیٹسفیکشن ہوتی ہے، پرسنل بالکل. سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. یہ نہیں ہوا چلو کوئی بات نہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو اتنے کاموں میں میرے اتنے کام تو ہو گئے نا. اور جو رہ جاتا ہے پھر اس پر آپ کو نظر رہتی ہے کہ میں نے اب اس والے کام کو نیکسٹ ڈے پہ شفٹ کر کے کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس سے آپ کی زندگی میں بہت ڈسپلن آتا ہے. اور اس ڈسپلن آتا ہے، آپ کو ٹائم کیلکولیشن آ جاتی ہے، آپ کو مینج کرنا ہے. اب آپ نے کچھ ٹاسک اپنے لیے لکھے ہوئے، آپ نے ہر صورت اس میں ٹائم مینج کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں.
اور اگر آپ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا رہتا ہے، آپ کو خود پہ کانفیڈنس بھی آتا ہے، گریٹیفیکیشن ضرور آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہیں آپ کے اللہ نے کروا دیے کام، اور آپ ایٹ دا اینڈ یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارے کام میں نے کر لیے آج کے دن میں. ورنہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں جو ہے ڈسٹریکشنز آتی آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے فون اٹھا لیا اور تھوڑی دیر آپ نے اگر ریلیں دیکھنا شروع کر دیا، یقین کریں کہاں ٹائم جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. تو وہ اس کی ایسی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ٹو ڈو لسٹ میں سب کچھ ہی رہ گیا ہے. جی حمیرہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ آپ نے مائک انمیوٹ کیا، میں نے کہا شاید آپ نے بھی کچھ کہنا. اچھا، تو ٹو ڈو لسٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے اور وہ کیوں بنانی چاہیے، یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹو ڈو شروع میں لسٹ نا میں آپ کا لیکچر سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو پھر میں نے جب شروع میں کلاس لینا شروع کیا نا، آپ کا لیکچر، آپ کی جو بھی بولتی تھی، آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب میں نے لکھ کے وہ کیا نا تو مجھے پھر کلیئر ہوا تھا. جی وہ پھر عادت ہوتی ہے نا، آپ شروع میں بھی لکھتی ہوں گی نا اور بچپن میں. لکھنے کی عادت مجھے ہے الحمدللہ، کچھ نہ کچھ میں نے بچوں کو ہمیشہ پڑھاتی رہی اپنی باغیوں کو نا، تو لکھنے کی عادت ہے الحمدللہ. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، تو ٹو ڈو لسٹ میں آپ کیا کیا لکھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ کے گھر کے کوئی کام ہے، امپورٹنٹ کام، جیسے کچھ کام ہوتے ہیں جیسے کلیننگ کے کچھ ایکسٹرا کام ہوتے ہیں جو روٹین میں نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں کبرڈ صاف کرنا، یا کچھ مسالے پیس کے رکھنا، یا گروسری کرنے جانا ہے. ہر روز تو نہیں جاتے آپ گروسری کرنے کے لیے، یا کوئی اسپیسیفک کام آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، پنکھے صاف کرنے ہیں، تو وہ آپ نے ٹو ڈو لسٹ میں لکھا ہوتا ہے. اسی طرح آپ کی کلاسز کا شیڈیول ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کلاسز لینی ہے، وہ آپ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ میں نے لینی ہے، یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، وہ آپ کا لکھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کچھ یاد کرنا ہوتا ہے، یہ کچھ پرسنل آپ کی پڑھائی کا ہوتا ہے، یہ کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اچھا اپنی ٹو ڈو لسٹ میں کچھ نہ کچھ پرسنل آپ کا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کی مینٹل اپ برنگنگ ہو رہی ہو، یعنی کہ جس میں آپ کی ذہنی سطح سے آپ تھوڑا سا اوپر کا لیول پر، یعنی اپنے علم کے اضافے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ بھلے سے پرسنل جو بھی آپ کا ہو، کہ آپ گرامر پڑھ رہی تھی، یا آپ کوئی کتاب پڑھ رہی ہیں، صحیح ہے پرسنل. اس میں جیسے کسی کتاب کا کوئی آپ نے حصہ لکھ لیا کہ میں اس کتاب کے 2 پیجز آج کے دن میں پڑھنے ہیں، یا آپ قرآن مجید کا اپنا روٹین رکھیں کہ میں نے جو ہے قرآن مجید کے اتنے پیج یا 1 پیج یا 1 رکوع آج کا دن پڑھنا ہے، وہ بھی آپ لکھ لیں اس میں. صبح شام کے اذکار کے لیے بھی میں جو ہے وہ لکھتی ہوں کہ صبح کے اذکار ہو گئے یا نہیں، کیونکہ میرے اکثر ہوتا ہے کہ اتنی بھاگم دوڑ لگ رہی ہوتی ہے کہ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھا تو چلتے پھرتے بھی یاد نہیں رہتا. تو میں پھر یہ ٹو ڈو لسٹ میں لکھا ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے اچھا آج کے دن نہیں پڑھا ہے میں نے، تو جس دن پڑھ لیا ہوتا ہے چٹتے پھرتے اس دن میں لگا دیتی ہوں ٹک. لیکن اگر نہیں پڑھا ہوتا تو فوراً اسی وقت کتاب نکالی اور پڑھ لیا. ایسے ہی شام کے اذکار آپ کے ہو گئے، آپ کے رات کے اذکار ہو گئے، آپ کے منزل کے روٹین ہو گئی، آپ کی حفظ کی روٹین ہو گئی کہ اگر آپ نے آج کے دن میں اتنا پڑھنا ہے. اور حفظ کے روٹین کا جو لوگ میرے اسٹوڈنٹس حفظ کر رہے ہیں تھوڑا بہت بھی، ان کے لیے ایک ٹپ دینا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کی سبکی ہوتی ہے نا، اس کو آپ ہر روز دہرائیں. جیسے میں نے اپنی سبکی کا ٹو ڈو لسٹ میں اس میں اپنی ایک سبکی کا ایک پورشن لکھا ہوتا ہے میرا کہ یہ میں نے لازمی دیکھ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ میں ہر روز اس کو صرف دیکھ کے پڑھتی ہوں بغیر دیکھے. جیسے ایک چیز ہوتی ہے سبکی، وہ ہوتی ہے جو آپ کا یاد ہوا ہوا حصہ ہوتا ہے، جو آپ کا کرنٹ سبق چل رہا ہوتا ہے، اس کو آپ اگر ہر روز صرف دیکھ کے پڑھتے رہتے ہیں نا تو 40 ڈیز تک آپ پہنچتے یعنی 1 مہینے میں آپ اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے منہ سے فوراً رواں ہوتا ہے. آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ اچھا اس کے بعد کون سی آیت، اس کے بعد کون سی آیت. تو یہ ٹو ڈو لسٹ آپ لوگ ضرور بنایا کریں، یہ آپ لوگوں کے لیے آپ کو ڈسپلن میں، اور یہ جو آپ لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس دن میں ٹائم نہیں ہے اور ہم یہ کیسے کریں گے، یا اگر اس طرح کی کوئی پرابلم آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ بہت کام کرتی ہے. اور میں نے پتہ ہے یہ کب سیکھا تھا؟ جب میرے جڑوا بیٹے پیدا ہوئے تھے، تو اس ٹائم مجھے لگتا تھا میرے پاس کچھ بھی کرنے کو نہیں ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ملتا تھا. بچے مستقل جو ہے وہ اپنے اندر انگیج رکھتے تو گھر کے کوئی کام نہیں ہو پاتے تھے، اور اس وجہ سے مجھے بہت ڈپریشن ہوتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی. تو اس وقت مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ٹو ڈو لسٹ بنائیں، اور ٹو ڈو لسٹ کے ساتھ میں ہر چیز لکھتی تھی کہ آج اب میں نے فیڈر واش کرنی ہے کیونکہ فیڈرز بھی بہت ساری ہوتی تھیں ماشاء اللہ 2 بچوں کی. اب میں نے فیڈر واش کرنی ہے، ان کے کپڑے دھونے ہیں، تو میں اس وقت تو یہی کام کرتی تھی. میں نے ان چیزوں کی ٹو ڈو لسٹ بنا رکھی ہوتی تھی کہ میں یہ کام کر لی ہے میں نے سارا دن، کیونکہ میری مینٹل ہیلتھ اچھی خاصی بگڑ چکی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں کر کیا رہی ہوں اور کون سے کام کر لیے اور کون سے نہیں کیے. کیونکہ نیند نہیں پوری ہوتی ہے نا انسان کی، تو انسان عجیب سا ہو جاتا ہے. تو میں ایسی عجیب سی ہوئی بھی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے میری الحمدللہ ماشاء اللہ وہ 15 سال کے ہو رہے، 15 سال سے میری ٹو ڈو لسٹ کی ماشاء اللہ عادت ہے، اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے
الحمدللہ. چلے تو یہ قلم سے رشتہ آپ کا ایک طرح سے اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ جس دن جب آپ کا کورس نہ ہو تو آپ ٹو ڈو لسٹ ضرور بنایا کریں. آگے چلتے ہیں. انسان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی ہے کہ اسے قلم کے ساتھ لکھنے اور پڑھنے کا سلیقہ دیا ہے، جس سے اس کا علم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی صرف اب لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی عالم کے موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی آپ کچھ جو کچھ بھی لکھتے ہیں نا، وہ کسی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پڑھے گا اور ہو سکتا ہے اس سے وہ کچھ سیکھ جائے. دیکھیں آپ ردی میں بھی جب کتابیں بیچ دیتے ہیں نا، تو وہ ردی والا بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ردی سے بھی کچھ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ جو پڑھنے لکھنے کے والے ہوتے ہیں وہ کسی کی ڈائری ہے یا کچھ ایسی چیز ہے جو کہ ریٹن مٹیریل اچھا ہے تو وہ کسی کے کام آ سکتا ہے. تو ردی میں اب پھر یہ ہے کہ آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے گھر میں رہتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے کام آ جائے کہ وہ کبھی اپنی ہمارے جانے کے بعد وہ ہماری محبت میں ہماری چیزیں کھول کے دیکھیں اور دیکھیں کہ کیا لکھا تھا اماں نے، کیا لکھتی تھیں اماں. تو ہو سکتا ہے وہ ان کے کام آ جائے. بہت دفعہ ہوتا ہے ہم کہتے رہتے ہیں کوئی بات، لیکن وہ ان کی سمجھ نہیں آتی، لیکن لکھی ہوئی بات کیا پتہ انہیں سمجھ آ جائے. تو ضرور لکھا کریں کیونکہ وہ لکھا ہوا کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر انتہائی محدود رہ جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو علم انبیاء کو بذریعہ وحی عطا فرماتا ہے وہ انسانی علوم سے بہت بلندر ہے. جیسے فرض کریں کہ جو بھی علم ہم میتھس، ہسٹری، سائنس، جغرافی جو کچھ بھی پڑھتے ہیں تو ان کی کتابیں آپ دیکھیں کتنے پرانے ایڈیشنز ہوتے ہیں، ابھی تک چل رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں بھی دنیا کے فائدے کے لیے ہیں نا. لیکن جو الہامی کتب ہے، جو الہامی کتابیں ہیں اور ان کا جو علم ہے وہ اگر انسانوں تک نہیں پہنچتا تو آپ دیکھیں کہ انسان پھر اچھائی کی حد پہ نہیں جاتا نا، پھر بگڑتا ہی بگڑتا چلا جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ جیسے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انہی کتابوں سے اور انہی چیزوں سے تو ہم راہ راست پہ رہتے ہیں نا. تو وہ انسانی علوم سے بلندر ہے، ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے. یہ استثنائی صورت ہے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم نہیں سکھایا، جس میں کفار کے کئی اعتراضات کا جواب بھی ہے اور کئی دیگر اس میں مصلحتیں بھی تھیں جن کا قرآن نے جا بجا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور اسی لیے ایک فصاحت اور ایک فصیح و بلیغ جو قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ کوئی بھی انسان بغیر پڑھا لکھا انسان جو کہ جس نے کبھی مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو وہ خود سے نہیں بنا سکتا. علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دیتا ہے. یعنی جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں ابھی ایک چھوٹا بچہ جیسے اب میرا یوسف ہے 4 سال کا ہے اور وہ ماشاءاللہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ باتیں مطلب میرے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ اتنا انٹلیکٹ ہو گیا یا اتنی بہتری اس کے اندر آ گئی ہے اور یہ کوئی باتیں ہم سے ہی سیکھ کر ہم پر ہی اپلائی کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ اللہ کی شان ہے کہ ابھی قلم اس نے استعمال کرنا بھی شروع نہیں کیا اور وہ کتنا کچھ جان گیا ہے لینگویجز کے بارے میں، ویکیبلری کے بارے میں. یعنی وہ سیکھتا جا رہا ہے نا. اس وقت چھوٹے بچوں کا دماغ اتنا تیز چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت کئی چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے. تو کلا ان الانسان لیطغی، اب یہ سب کچھ سیکھ لینے کے بعد انسان کیا حرکت کرتا ہے؟ کلا ہرگز نہیں، انسان تو اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. انسان سرکشی اور زیادتی پر کیوں اتر جاتا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. یعنی کہ سب سیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے عالم بھی، کئی دفعہ عالم بھی اپنی ہٹ درمی میں اور اپنی انا کی وجہ سے حد سے باہر نکل جاتے ہیں. یا ہماری بات جو ہے بس وہی فوقیت ہونی چاہیے، پھر چاہے جو ہے ان کی بات کتنی ہی غلط کیوں نہ ہو. ارآہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یعنی غنی سمجھنے لگتا ہے. آیت نمبر 6 اور 7 میں انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ خدا فراموش ہے، یعنی اللہ کے احسان کو وہ یاد نہیں رکھتا. جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اولم یر الانسان، کہ انسان نے یہ دیکھا نہیں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے جو ہے وہ نطفے سے بنایا ہے.
فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، تو وہ پھر کیا بن گیا؟ بہت جھگڑالو بن گیا، یعنی اپنی پیدائش کو بھول گیا وہ، اور جو ہے اور اپنی پیدائش کے وہ کس قدر حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور کتنا وہ بے وقت ہے، اور اس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا، اور اب وہ ایسا اپنے آپ کو، اب دیکھیں نا کہ ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے کچھ، اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی ہمیں رکھے، لیکن کئی بار ایسا نا کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، یعنی ایسے ہم کہتے ہیں نا محاورتاً کہ اتنی اکڑ آ جاتی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لائیں، اور گاڑی آپ دیکھیں، ہم اللہ ہی کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے، بڑی گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے، ہم نے اتنا علم حاصل کیا ہے تو اب ہمیں ایسی جاب، فلاں جاب ملی ہے، تو ہم اس میں جو ہے وہ اس وجہ سے ہمارے اتنے عیش ہیں، ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے عیش اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے محنت سے پڑھا ہے اور یہ ہماری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کو آپے سے باہر کرتی ہیں نا، سیر ہو کر جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں ہری ہری سوجتی ہے، یہ ایک محاورہ ہے نا کہ پیٹ بھرے کو ہری ہری سوجنا، اس کا مطلب یہ کہ پھر ہمیں شرارتیں سوجتی ہیں، شیطانیاں سوجتی ہیں، پھر ایسے ہی وسوسے آتے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہم کو نیند زیادہ آتی ہے، پیٹ بھر گیا، کھا لیا، چلو آؤ فلم دیکھتے ہیں، چلو آؤ ڈرامہ دیکھتے ہیں، اور یہ کرنے بیٹھتے ہیں، اور پیٹ اسی لیے تو جو 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 بہت ہی ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو ہمارے مطلب جو کیا کہتے ہیں ان کو، ہمارے اولیاء جو تھے، جتنے بھی مطلب لرنیڈ لوگ گزرے ہیں، لفظ ہی نہیں ذہن میں آ رہا، جو لرنیڈ یعنی کہ جو بہت کیا کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں میں آپ کیا کہہ رہی ہوں، کہ مطلب ایسے لوگ جو کہ بہت ہی تقویٰ والے لوگ تھے، تو وہ لوگ کم سلف کھاتے تھے، صالحین. سلف صالحین، جی جی، سلف صالحین جو ہمارے گزرے ہیں وہ کم کھاتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں 3/4 کھانا چاہیے، ہمیں مطلب بلکہ آدھا پیٹ کھانا چاہیے، ہمیں کچھ پورشن جو ہے وہ پانی کے لیے ہوتا ہے، اور کچھ پورشن جو ہے وہ ہوا کے لیے چھوڑنا چاہیے کہ ڈائجیشن ہو سکے۔ مسلز جو ہیں وہ ہمارے الاسٹک، مطلب جو پیٹ کے مسلز ہیں وہ الاسٹک ہوتے ہیں، مطلب پھولتے ہیں، واپس نیچے چلے جاتے ہیں، پھولتے ہیں اس طرح سے، تو اگر ہم اس میں جگہ ہی نہیں ہوگی تو کیسے ڈائجیشن ہوگی؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی مزے کا کھانا پکا ہوتا ہے تو ہم ایک سے زیادہ کھا لیتے ہیں، ایک روٹی سے زیادہ 2 روٹی کھا لیں گے، جیسے اگر ہماری ایک کی بھوک ہے تو ہم 1.5-2 تک کھا لیتے ہیں، ہمیں روکنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ سوچیں، اگر ہم کم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا ذہن بھی اچھا چلے گا، ہم زیادہ اچھا غور و فکر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم زیادہ اوور ایٹنگ، جن لوگوں کو کرنے کی عادت ہے نا، ان کو نیند زیادہ آتی ہے اور انہیں پڑھا نہیں جاتا، پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سو جاتے ہیں، بچے بھی کرتے ہیں نا ایسے، پڑھنے بیٹھتے ہیں سو جاتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، پڑھتے پڑھتے تو اتنے تھک جاتے ہیں سو جاتے ہیں لیکن یہ موسٹلی اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیں، جب کسی کو سیر ہو کے کھانے کو ملتا ہے اور اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے تو وہ اپنے جیسے انسانوں کو تو کیا، اپنے خالق اور مالک کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور اس کی سرکشی اور بغاوت پر اتر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے نا، سب سے زیادہ خرابی جو شروع ہوتی ہے وہیں سے ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے ہی خراب ہوتے ہیں، لیکن شروعات وہیں سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ جب بھی کوئی بھی ہدایت آتی ہے تو اس دور کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ مخالفت سب سے پہلے وہی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ حق کی طرف جائیں گے تو آپ کو بہت سے اپنے کمفرٹس چھوڑنے پڑیں گے، اور وہ قربانی جو ہے وہ ہر کوئی فوری طور پہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو ایک مڈل یا لوور کلاس کا طبقہ ہوتا ہے، ان کے پاس قربان کرنے کو زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو اولین ماننے والے تھے، اولین جو صحابہ تھے وہ غریب تھے زیادہ تر، مطلب امیر بھی تھے جیسے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، یہ بہت اچھے امیر لوگ تھے، لیکن زیادہ تر جو طبقہ تھا وہ یہی تھا کہ جو غلام طبقہ تھا، غریب لوگ تھے۔ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں انسانوں کی اکثریت، اچھا یہ تو میں نے پڑھ لیا، آگے ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، دنیا میں نہ تو ظالم کو اس کے ظلم کی واقعی کوئی سزا مل رہی ہے اور نہ ہی مظلوم کی داد رسی ہو پا رہی ہے، چنانچہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس دنیا کا نظام محض
طبعی قانون اور ضوابط کے مطابق چل رہا ہے، یعنی کہ آ رہے ہیں دنیا میں، پیدا ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، تو اس حساب سے کیا ضرورت ہے ایکسٹرا اخلاقیات نبھانے کی یا قربانیاں دینے کی؟ وہ یہ سوچتا ہے پھر انسان کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ والا حساب ہوتا ہے۔ انسان کے روزمرہ زندگی کا تجربہ بھی اسے یہی بتاتا ہے کہ زہر کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن حرام کھانے سے اسے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ چنانچہ جب معاشرے کے عام آدمی کو نیکی، انصاف، دیانتداری جیسے الفاظ عملی طور پر بےمعنی اور بے وقت نظر آنے لگتے ہیں تو وہ پھر سرکشی اور منمرضی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اب اگلی آیت میں انسان کی سرکشی اور بغاوت کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ اس کا علاج اس یاد دہانی میں بھی ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہی ہے، کیونکہ دو اس میں تاکید آ رہی ہے، اور اس میں دو تاکید کیسے ہے؟ ایک تو انا کی وجہ سے تاکید ہے، اور دوسرا الی ربک، یہ جو ہے یہ کیا بنتا ہے؟ گرامر والے اسٹوڈنٹ بتائیں کیا ہوتا ہے یہ؟ شبو جملہ بنتا ہے نا؟ یہ شبہ جملہ بنتا ہے، یعنی کہ جب پریپوزیشن کے ساتھ کوئی بھی اسم جڑا ہوا ہوتا ہے کوئی تو وہ مبتدا نہیں بنتا۔ یہ صرف گرامر والے لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے بتا رہی ہوں، باقی لوگ پریشان نہ ہوں۔ تو یہاں پر دو تاکیدیں ہیں کہ یقیناً لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہی ہے، یعنی جملہ اگر ہم اپنے حساب سے اسے بنانا چاہیں تو اس میں دو تاکیدیں ہیں، ایک تو انا کی تاکید ہے، دوسرا اس کی فارمیشن میں، یعنی کہ ان الرجع الی ربک، اصل میں جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہے، یقیناً لوٹنا تو تیرے رب کی طرف ہے، لیکن میں ایک اور تاکید اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ الی ربی کا پہلے آ گیا ہے جملے کی فارمیشن میں، جو آگے کا لفظ ہے وہ پہلے جو ہے جب آ جائے تو یہ بھی تاکید کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک پہلو ہے۔ رجوع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اور لوٹ کر واپس اپنے مقام کی طرف آ جانا، یعنی کہ جہاں سے چلے تھے وہیں واپس آ جانا۔ یعنی انسان دنیا میں خواہ کتنی ہی سرکشی اختیار کر لے، بالآخر اسے اپنے رب کی پاس ہی واپس آنا ہے۔ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی متکبرانہ روش کا انجام کیا ہوا اور اس نے کیا کیا ہے۔ یہ آیات 5 آیات کے، اب جو آگے آیات آ رہی ہیں نا، وہ آیات 5 آیات کے بعد کچھ وقفے سے نازل ہوئی ہیں جب ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، یعنی یہاں نماز پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا تھا، اور یہ بات اس نے 3 دفعہ کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ اس شہر میں مجلس کے ساتھی مجھ سے زیادہ کسی اور کے نہیں ہیں، یعنی کہ میری بہت بڑی قوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، آگے جو اب آیات آ رہی ہیں۔ سورت کی ابتدائی آیات 5 جو آیات ہیں وہ ان آیات کی مناسبت سے انسان اتنی زیادہ نعمتیں ملنے کے بعد انسان کا یا تو احسان مند ہوگا یا شکر کرے گا، لیکن جو ہے انسان کا طرز عمل الٹا کیا ہے کہ انسان شکر کرنے کے بجائے سرکشی پر اتر آتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے ضرورت کی ہر چیز دے کر دوسروں سے غنی کر دیتا ہے تو وہ بندگی کی حد سے بھی باہر چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ پھر اس سے بھی باہر نکل جاتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ سرکشی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل کی چیز کیا ہے کہ سب کچھ لوٹ کر جب اللہ کی طرف واپس پلٹے گی تو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، پھر وہ خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ ایک غریب شخص بھی خالی ہاتھ ہی اللہ کے پاس جائے گا، اور ایک امیر شخص بھی خالی ہاتھ اللہ کے پاس جائے گا۔ اور غریبوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 500 سال پہلے ہی، امیروں کے حساب سے 500 سال پہلے ہی یا کم و بیش ان سے پہلے ہی جنت میں جا چکے ہوں گے، کیونکہ ان کا حساب کتاب تو نومینل ہوگا نا، کم چیزیں تھیں ان کے پاس، کم جلدی سے حساب ہو جائے گا ان کا۔ جو جن کو اللہ نے نعمتیں زیادہ دے رکھی ہیں، صلاحیتیں زیادہ دے رکھی ہیں، ان کا حساب زیادہ دیر تک چلے گا۔ تو ارائیت الذی ینہا، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، ینہا جو روکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور اچھا، یہ مختلف جو تفاسیر تھی ان میں مختلف واقعات لکھے ہوئے۔ ایک والا واقعہ تو یہ تھا کہ اس نے جا کے خود سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نے منع نہیں کیا تھا، اور ایک واقعہ یہ والا لکھا ہوا تھا، میں نے یہ بھی کاپی کر دیا ہے، کہ ابو جہل نے قریشی سرداروں کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر جو ہے اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ تم نے ان کو دیکھا کہ جو لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی سجدہ کرتا ہے،
تو اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا تو برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ تو سرداران قریش نے اسے کہا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے کہا، کیونکہ اس کا اصل نام ابو الحکم تھا نا، ابو جہل تو اس کا نام نہیں تھا، تو اس کو کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان میں ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی۔ اور ایک دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا یہ میں پورا کر لیتی ہوں، پھر اگر وہ میرے سے قریب آتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر وہ شخص کہ وہ ابو جہل برے ارادے سے میرے پاس آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو جو ہے وہ اچک لیتے، یعنی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اسی طرح آگے آنے لگا اور بھاری پتھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہا، تو درمیان میں پھر وہ اسی طرح پیچھے ہٹا۔ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑا کوئی جانور ٹائپ کا کوئی چیز تھا، یہ بڑا سا جو ہے وہ اونٹ تھا، جو کہ اس جیسی گردن، اور یعنی اونٹ جیسی گردن تھی اور اونٹ جیسی کھوپڑی تھی، اور اس کے اونٹ جیسے اس کے دانت، اس کے اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک کسی کے نہیں دیکھے، اور یہ اونٹ تو مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ یعنی کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ مجھے یہ ڈفرینٹ چیزیں ملی، اور واللہ عالم اس میں کون سی بات صحیح ہے، تو میں نے سبھی کاپی کر دیا تھا، کیونکہ پھر نا اعتراضات آ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگوں کے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، تو اس لیے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں 5-6 تفسیروں کو ملا کے یہاں پر آپ کے لیے مٹیریل کاپی کر دیتی ہوں، کہ کیونکہ دیکھیں میرا علم بھی نا بہت زیادہ نہیں ہے، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، یہ میں بات بہت صاف اور سیدھی سی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ میرا علم بھی بہت تھوڑا سا ہی ہے، اور میں جتنا پڑھتی ہوں اور جتنا جانتی ہوں تو کتابوں کے ذریعے جتنا بھی مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے تعلیم دین کا کورس کیا ہوا ہے، میں نے تفسیر پڑھی ہوئی ہے، لیکن جو مختلف جب آپ کسی کو پڑھانے لگتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کہیں اور سے بھی مٹیریل پڑھنا پڑتا ہے، تو ڈفرینٹ مٹیریل جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں اور سب کے حوالے میں کوشش کرتی ہوں میں یہاں لکھوں، تاکہ میں اپنی طرف سے کوئی بات آپ سے نہیں کر رہی، یہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں اس میں ایڈ کی ہے، اور جو کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں وہ پھر جب میں بول رہی ہوتی ہوں تو وہ میں اپنی طرف سے بھی کچھ بول رہی ہوتی ہوں، میں اس میں بتا بھی رہی ہوتی ہوں کہ فلاں کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، یا میں بس اس کا مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، تاکہ اگر ذہن سے کوئی بات اس کے آگے پیچھے ہو بھی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل، اچھا یہ دوبارہ سے یہ والی بات ریپیٹ ہوئی ہے، تو ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اونٹ کی اوجڑی جو ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھوا دی، اور اتنے بوجھ کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سجدے میں گئے تو بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے، تو اتنے میں کسی نے حضرت فاطمہ کو خبر دی، وہ آئیں اور آپ کی مدد کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ اللہم علیک بقریشین، کہ اللہ ان قریشیوں سے تو خود ہی نمٹ لے، یعنی یہ اس طرح باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ پھر ہے عبدن اذا صلی، جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے، یعنی کہ یہ اس لیے منع کرتا ہے حالانکہ وہ صرف نماز ادا کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی تو مشرکین مکہ بھی دین ابراہیم پر تھے نا، تو اللہ کی وہ بھی کسی نہ کسی فارم میں نمازیں تو پڑھتے تھے، اور وہ بھی اللہ کی کسی نہ کسی فارم میں عبادت کرتے تھے، تو ایک چیز مطلب ان کے ذہن میں یہ بات اللہ تعالیٰ تعجب کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کی عبادت کرنے سے لوگوں کو روک رہا ہے، اس کو مطلب دن میں تو یہ بات آ رہی نا کہ عبادت ہی تو کر رہا ہے یہ تو، اور وہ اسی رب کی عبادت کر رہا ہے جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ہاں پھر ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اندر شرک ایڈ کر دیا تھا، لیکن رب تو ایک ہی ہے، مطلب کامن ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو، یعنی جس کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ ہدایت پر ہو تو کیا ہو، اس کا مطلب اس کو یہ سوچتا نہیں ہے یہ بات کہ کیا پتہ یہ واقعی ہدایت پہ ہو، او امر بالتقوی، اور یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہمیں سامنے نظر آتی ہے اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غلط بات کہی نہیں، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور ایون اسلام کی دعوت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بہترین ہی تھا، تو ایسے بہترین اور بہت پیسفل آدمی اور انسان کے لیے
کیا اس طرح کی اپوزیشن اور اس طرح کی دھمکیاں دینا اور ان کو تنگ کرنا اور اذیتیں پہنچانا کہیں بھی اخلاقیات کے حد میں بھی نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے. ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اسے کہ یہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، یعنی کہ اس کو تو دیکھو جو جھٹلا رہا ہے، یعنی کہ یہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس کو دیکھو تو ذرا کس طرح جھٹلا رہا ہے اور کس طرح منہ پھیر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے نا، دل میں وہ جانتا تھا یہ بات. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا اپنے سرداروں میں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ حق پہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان پہ ایمان اس لیے نہیں لا سکتا کیونکہ ان کا اور ہمارا قبیلہ رائیولز ہیں، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ بازی چلتی ہے ہمیشہ کہ یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی کھلاتے ہیں، یہ پانی پلاتے ہیں تو ہم بھی پلاتے ہیں، اور یہ جو بھی کام اچھے کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو اب ہم یہ کیسے مان لیں کہ ان کے اندر نبی آ گیا، یعنی اس قبیلے میں نبی آ گیا تو ہم ان کو مان لیں گے، تو اب ہمارا مرتبہ نیچے ہو جائے گا. تو یہ انا تھی نا ان کی خواہ کی، بیکار کی، جس کی وجہ سے یہ مستقل جو ہے وہ دشمنی میں اڑے رہے. اور آپ دیکھیں کہ کیا فائدہ کیا ہوا اس کے بعد. آپ دیکھیں کہ 23 سال کے عرصے میں مکہ فتح ہو گیا اور جتنے بھی مشرک تھے زیادہ تر وہ مسلمان ہی ہو گئے آخر میں. اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے کیا پایا؟ انہوں نے جہنم کو اپنے لیے مستقل اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے انہوں نے بائی چوائس لے لیا. علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے. یعنی ایک طرف تو اللہ کا ایک بندہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، وہ خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے. دوسری طرف اللہ کا ایک باغی شخص ہے جو دعوت حق کو ٹھکراتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا ہے. ذرا سوچو تو اس اللہ کے باغی کی عقل پر پتھر نہیں پڑ گئے؟ اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ کسی کے اعمال خواہ اسے پسند ہو نہ ہو، بہرحال اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے. پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اس کو بھی تو دیکھ رہا ہے اور اس کی باغی پن کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ان میں سے جو شخص جس سلوک کا مستحق ہوگا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا، جیسا عمل ویسی ہی سزا آ جاتی ہے. قرآن مجید میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے کام کرتا ہے نا اس کی سزا بالکل ایز اٹ از، یعنی کہ کوئی شخص آئسولیٹ رہنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے آئسولیشن کی سزا آتی ہے. خالدن فیہا عموماً آتا ہے خالدین فیہا، لیکن ایک دو جگہ مقامات پر سزا کے طور پر آیا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اکیلے، یعنی دوسروں سے نہیں مل سکے گا، کمیونٹی نہیں ہوگی. وہ جس طرح آئسولیشن میں جاتا ہے یا جس طرح بھی جو اس کا گناہ ہے، مجھے ایگزیکٹلی بھول گئی کس معاملے میں آ رہا تھا، لیکن اس طرح پہ آتا ہے جس طرح کی سزا، جس طرح کا عمل اسی طرح کی سزا. آپ دیکھیں زنا کی جو سزا آتی ہے نا وہ کیا آتی ہے کہ انسان اپنی ران جو ہے اس کو داغا جائے گا. انسان کی جو رانیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے جو ران کا جو گوشت ہوتا ہے نا اس میں صرف مسلز ہی مسلز ہوتے ہیں زیادہ تر. اس کو اگر آپ زور سے کھجا بھی لیں نا، جیسے آپ کو کھجلی ہو رہی ہو، کوئی چیٹی کاٹ گیا، آپ نے زور سے کھجائی تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور دیر تک درد ہوتا رہتا ہے. تو یہ ران کا جو حصہ ہوتا ہے بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں ران کا حصہ. تو جو سینسیٹیوٹی والے معاملات ہیں اور سینسیٹیو ایشوز ہیں تو ان کی سزا بھی اسی قسم کی ہے کہ ان کی رانوں کو داغا جائے گا، یعنی اس پر جلائے جائیں گی ان کی رانیں کہ انہیں زیادہ تکلیف، دیر تک تکلیف محسوس ہو. کلا لئلم ینتہی، کلا ہرگز نہیں، لئلم اگر یہ نہ باز آیا، ینتہی نہ یہ باز آیا، لنسفعا بالناصیہ تو ہم کیا کریں گے، ہم اسے پیشانی کے بال سے پکڑ کر کھینچیں گے. کیوں پیشانی کے بال، کیوں صرف آگے کے بال کیوں؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ انتہی، ینتہی انتہاءن، یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں ینتہی اصل میں تھا ینتہی یا مدہ کے ساتھ. اس کا حرف جو ہے وہ حرف جزم جو ہے نا لم لگنے کی وجہ سے اس کی چھوٹی یا گر گئی تو خالی ہا رہ گئی، صحیح ہے، اور اس کے نیچے پھر زیر آ گئی. اور دوسرا جو لفظ ہے لنسفعن، یہ اصل میں لنسفعن تھا، یعنی نون ساکن کے ساتھ تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا جو وہ بنتا ہے، جو اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے وہ سین فا عین بنتا ہے، صفا یسفعو. اس کا معنی ہوتا ہے زور سے کھینچنا، اور اس سے یہ لفظ جو ہے جو بن رہا ہے یہ جمع متکلم مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں جو نون آ رہا ہے نا یہ تاکید کا نون خفیفہ ہے. یعنی ایک تو نون تاکید کا ہم نے تشدید والا پڑھا ہے نا
کہ انا انا یا کسی لفظ کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی جب انا یا انا لگ جاتا ہے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ تاکید، اس کے اندر تاکید لگ رہی ہے. جیسے ہم نے کہیں پڑھا ہے ابھی ہم نے کوئی تاکید کا نون انا انا کے علاوہ ابھی تک کوئی صورتوں میں آیا ہے کیا؟ لنس لنرجمنا اس طرح کر کے آتا ہے نا، لفظ آتے ہیں اکثر کہ ہم ضرور اسے رجم کریں گے، لنرجمنا اس طرح سے. اور کسی مطلب لفظ آ رہے ہوتے ہیں جس میں نون ہوتا ہے، اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہے اس لیے کیونکہ یہ تاکید کا نون ہے. اسی طرح تشدید کے علاوہ ساکن نون بھی آتا ہے تاکید کے لیے. صحیح ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. تو یہ جو ساکن نون ہے، یہ نون یہ اس کے روٹ ورڈ کا پارٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا یہ تاکید بن رہی ہے. یعنی اس میں دو تاکیدیں، ایک تو یہ لام کی تاکید اور یہ نون کی تاکید. یہ نون ساکن ہے، لنس فان. تو جب یہ نکل گئے تو اب آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ نون کا معنی ہوتا ہے تو سین فے اور آئین بچ گیا. صحیح ہے، یہی ہے روٹ ورڈ اس کا. ٹھیک ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے. ٹھیک ہے. اور ناسیہ کا معنی ہوتا ہے سر کے اگلے بال. یعنی لنسفان کا معنی ہوتا ہے ہم ضرور ضرور کھینچیں گے. اور کیا کھینچیں گے؟ ناسیہ، اس کے سر کے بالوں کو. اور پھر آگے جو لفظ ہے الزبانیہ، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا یا دھکا دینا. یعنی جہنم کے فرشتے مراد ہیں کہ اگر یہ باز نہ آیا تو اسے دھکے دے کر باہر نکالیں گے، بلکہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اب آپ دیکھیں کہ پیشانی کے بالوں کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو فور ہیڈ ہوتا ہے نا آپ کا اور میرا، یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا جو فور ہیڈ ہوتا ہے، فور ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے جو پیشانی کی طرف جو آپ کا برین کا حصہ ہوتا ہے، یہ ڈیسیجن میکنگ کا بہت پاورفل یہاں پر مطلب سورس ہوتا ہے. یہاں پر جو ایریا ہوتا ہے یہ ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتا ہے. یعنی اگر میں اپنا ہاتھ اٹھانا چاہتی ہوں تو میرا یہ برین کا یہ والا حصہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کسی کو تھپڑ مار دوں یا میں اپنا ہاتھ اٹھا کر کوئی گلاس اٹھا لوں. تو یہ ڈیسائیڈ کرے گا، ڈیسیجن میکنگ یہاں ہوتی ہے. تو ڈیسیجن یہاں ہوتا ہے تو سزا بھی یہیں سے ملے گی. پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنے کا مقصد ایک اور بھی ہے، ذلیل کرنا. کتنا تکبر ہے کہ سر جو ہے وہ اکڑا ہی جا رہا ہے، تو پھر ذلیل کرنے کے لیے یہاں سے کھینچ کر جو ہے کسی کو، اگر آپ دیکھیں، آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر یا سر کے بالوں سے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انسلٹڈ فیل کرے گا نا. تو اسی طرح انسلٹ میں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زج کرتے ہو، اتنی اذیت پہنچاتے ہو، اور پھر یہ کہ ہلکے میں لیتے ہو، بہت حقیر سمجھتے ہو. تو اصل میں تو تمہاری حقیقت ہم تمہاری وہاں پر خبر لیں گے. اور پھر آگے کہا ناصیتن کاذبتن خاطئہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے. یعنی اس کی پیشانی یا دماغ میں تکبر کا جو خناس بھرا ہوا ہے. ڈیسیجن میکنگ وہی ہو رہی ہے نا، یہی تو کرتا رہا تھا وہ. ہم نے 3 واقعات پڑھے جن میں کیا پتا وہ تینوں ہی واقعات جو ہے وہ سچ ہوں، اور تینوں واقعات میں سے مفسرین جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید اس واقعے پر یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں. تو اور تینوں ہی واقعات موجود ہوں. جیسے ایک میں تو باقاعدہ اس نے اوجڑی ڈال دی، پھر دوسرے میں وہ انہیں پتھر سے مارنے کے لیے جو ہے وہ تلا آیا، اور ایک میں جو ہے وہ اس نے دیکھا، اس نے بد کلامی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے منع نہیں کیا تھا یہاں پر آنا نہیں. تو ایک طرف اس نے بد کلامی کی، ایک طرف اس نے جو ہے وہ باقاعدہ فزیکل ہارم کرنے کی کوشش کی، اور ایک طرف باقاعدہ اس نے کچھ نہ کچھ فزیکل ہارم کر ہی دیا. فَلْيَدْعُ دیا، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے. ایک جگہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اوپر جب اس نے کہا تھا کہ میری مجلس جو ہے وہ تمہاری مطلب بہت زیادہ ہے، یعنی وہ اپنے سپورٹرز کو بہت ان کی وجہ سے اکڑ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب فرشتے تمہارے ساتھ یہ برا حال کر رہے ہوں گے تو تم اپنے مجلس والوں کو اس وقت بلا لینا، اپنی ہیلپرز کو بلا لینا. سندع الزبانیہ، اور پھر ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیادوں کو، یعنی دوزخ کے پیادوں کو، یعنی ہم بھی اپنے فرشتوں کو لے آئیں گے. پھر آگے کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، اب ڈائریکٹ کلام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم ان کی بات مت ماننا، یعنی آپ ان کی بات نہ مانیے. وسجد، اور سجدہ کیجئے، اور وقتریب، اور اللہ کے قریب ہو جائیے. اور یہ آیت سجدہ بھی ہے، اس پہ سجدہ کر لیجئے سب، جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پر ہی آپ زمین پہ سجدہ کر لیجئے.
سجدے کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اس بدکار شخص کی بات مان کر کعبے میں نماز کی ادائیگی سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی طرح آپ نماز ادا کرتے رہیے جیسے کہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں سجدے سے مراد صرف سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے، اور عربوں کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ایک جز بول کر، یعنی کسی چیز کا ایک پارٹ بول کر پورا کل مراد لیتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہی نماز ہے کہ آپ نماز کو بالکل نہ چھوڑیے، بلکہ اپنا کام اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے رہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا نا، اپنی تربیت کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق بہت ضروری تھا، ابھی بھی بہت ضروری ہے، اور اس وقت تو بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ اپنی جو ٹیم ورک ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی وہاں پر اس وقت صحابہ موجود تھے، انہیں ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی کہ دشمن کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے اور نہ ہی ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ تو ایسے میں اپنے اندر کی تزکیہ بہت ضروری تھا، اور اس کے لیے، اور اس صبر کے لیے، آزمائش اور جو اتنی بڑی سخت آزمائش تھی، اس کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم بھی نا، جب بہت مشکلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بھی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے، اور ہم جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں اتنا ہمارا ویژن صاف ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں اندھیرا لگ رہا ہوتا ہے نا، جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں یا ہر طرف سے آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، مصیبت ہوتی ہے، لوگوں کے رویے خراب ہوتے ہیں، تو اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں یا ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا بہتر کرنے لگتے ہیں، تو چیزیں بہتر بھی ہونے لگتی ہیں، اور اگر نہ بھی ہونا بہتر، تو انسان کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں اگر نہیں بھی صحیح ہو رہی نا، تو آپ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب جیسا ہے ایسا ہی ٹھیک ہے، آپ کو پھر وہ چیزیں زیادہ تکلیف نہیں دیتی۔ تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہوتا ہے، یہ بہتر کرنے سے ہوتا ہے۔ ربی بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات کو رہا کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاجت اور وضو کے لیے پانی لایا کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں، بس یہی کچھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ اس کا مطلب خالی سجدہ نہیں ہے، اس کا مطلب نماز، یعنی نوافل، اور اس طرح میری مدد کرو اس سلسلے میں، یعنی کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ میرے رفاقت میں، یعنی کہ میرے پڑوس میں رہو، تو نماز کی نوافل اور سجدوں میں کثرت کر لو۔ اس سورہ کے اختتام پر بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، یہ ہم کر چکے ہیں آلریڈی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ سورۃ البینہ۔ سورۃ البینہ ان آخری دو سورتوں میں سے ایک ہے جو مدینہ منورہ میں وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس سورت کے بعد غالباً صرف سورۃ النصر اور چند متفرق آیات ہی نازل ہوئے ہیں، یعنی آلموسٹ آخری ٹائم کی صورتوں میں سے ہے یہ سورۃ البینہ، اور قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نزول قرآن کے بعد نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ بنی اسماعیل اور بنی اسماعیل بلکہ تمام دنیا پر ہی اتمام حجت ہو گئی۔ اتمام حجت کا مطلب ہے کہ بس اب یہ بات کمپلیٹ ہو چکی، اب یا تو وہ جہنمی ہوں گے یا جنتی ہوں گے، یعنی اور کوئی تیسری بات نہیں ہو سکتی اس میں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اے اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ، جب تک کہ ان کے پاس اے نہیں ہے اس میں، اہل کتاب کے مشرک اور کافر لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہیں تھے، یعنی کہ اپنے کفر میں اور اہل کتاب میں بھی کچھ کافی ہے نا، صرف اہل کتاب کے یعنی کہ صرف مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، اہل کتاب میں بھی جو کافر ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ اس آیت میں کافروں کے دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے کافروں کو، ایک تو اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ اہل کتاب سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہیں، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، گرچہ ان کی کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی تھی اور انسانی اضافے بھی، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا اس میں اس کو انسانی اضافے کہا گیا۔ اور مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست بھی تھے اور ایران کے آتش پرست بھی تھے، جن کے پاس سرے سے کوئی الہامی کتاب موجود ہی نہیں تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نصارہ بھی مشرک تھے، کیونکہ وہ اللہ کو 3 خداؤں میں ایک خدا قرار دیتے تھے، یعنی ٹرینٹی۔ ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور بعض انہیں اللہ ہی قرار دیتے تھے۔
بعض لوگ الوہیت میں حضرت مریم کو بھی شریک بناتے ہیں، اسی طرح یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں مشرک نہیں کہا گیا بلکہ اہل کتاب کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ اہل کتاب کے دین کی اصل بنیاد توحید ہی تھی اور وہ توحید ہی کے قائل تھے، مگر شیطانی اغوا اور بیرونی فلسفیانہ افکار اور نظریات کی وجہ سے ان میں یہ شرکیہ عقائد بھی شامل ہو گئے تھے۔ مشرکوں کے دین کی اصل بنیاد جو ہے وہ شرک ہی تھی، وہ توحید سے سخت بیزار تھے، جیسا کہ کفار مکہ کی اسلام کے خلاف جو بھی سرگرمیاں تھیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے۔ پھر اسلام نے اہل کتاب اور مشرکین کے اس فرق کو بعض شرعی احکام میں پوری طرح ملحوظ رکھا ہے۔ مثلاً اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جو ہے وہ جائز ہے اور مشرکوں کا ذبیحہ کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کتابیہ عورت سے شادی کی جا سکتی ہے مگر مشرکہ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اہل کتاب سے جزیہ لے کر انہیں ایک اسلامی ریاست کا فرض تسلیم کر لیا جا سکتا ہے، لیکن مشرکوں کے ساتھ ایک اسلامی ریاست میں ایسی کوئی گنجائش نہیں باقی رکھتی۔ یعنی کہ ان دونوں کو ایک طرف تو مطلب ایک یہاں پر ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیا گیا اور ایک طرف جو ہے وہ ان کو ایک ہی کہہ بھی دیا گیا، یعنی کہ اہل کتاب کے بھی مشرک، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ پھر خالی مشرک الگ ہیں اور اہل کتاب الگ ہیں۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ جی اس میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جی ابھی پوچھیے۔ جیسے اہل کتاب میں جو نکاح کر سکتے ہیں، اب اہل کتاب میں تو وہ تو شرک بھی تو کرتے ہیں، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اجازت تو دی گئی ہے نا کہ پھر بھی وہ اہل کتاب مشرک سے تو نہیں بہتر ہے۔ مطلب دیکھیں جائز ضرور نہیں ہے تو مگر مطلب وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں وہ جائز تو میں سمجھ گئی، لیکن میں ایک بس سوال کر رہی ہوں کہ اب جیسے وہ مشرک وہ شرک کرتے ہیں تو مطلب وہ تو پھر ظاہر ہے اپنے دین پر ہی رہیں گے نا، مطلب اب نکاح کے بعد بھی اگر جیسے کسی نے نکاح اگر کر لیا ہے۔ اگر وہ شرک نہ کرتے اور توحید پہ آ جاتے تو پھر تو مسلمان کہلاتے نا، پھر تو ہاں پھر تو اہل کتاب بھی نہ کہلاتے۔ تو جی اہل کتاب کہہ کے اور ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے پاس کم از کم الہامی علم بھی تو ہے نا کسی فارم میں، پھر اس میں بگاڑ تو آ ہی گیا ہے نا۔ اسلام سے پہلے سارے ہی الہامی کتب میں بگاڑ تو آ چکا تھا نا، اب وہ مسلمان تو رہے ہی نہیں تھے۔ اب اہل کتاب کہہ کر بھی ان کو کہا تو گیا ہے کہ اہل کتاب کہہ کے ان کو ایک کیٹیگری دی گئی ہے، لیکن وہ ہے تو پھر بھی صحیح اسلام پہ نہیں ہے نا۔ اصل تو ریلیجن اسلام ہی تو تھا۔ بعد میں انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں نا، یہ تو جو اسلام ان کے کی آنے اپنی کے کتاب تھی اس کے مطابق ہاں اسلام کے آنے سے پہلے تبدیلی تو ہو چکی تھی نا۔ انہوں نے تبدیلی کی ہے، تو اس پہ جو وہ اہل کتاب تو نہیں، جو پہلے اہل کتاب کی کتابیں تھیں اور اس پہ اس پہلے پہ کون سے وہ پہلے؟ چلتے دیکھیں یہ تھے، قرآن مجید رہتی دنیا تک کے قرآن لیے مجید ہے سے نا۔ پہلے ہوں اس زمانے میں بھی یہی تھا نا کہ اگر وہ اپنی کتاب پہ عمل کر رہے تھے تو وہ مسلم ہی کہلاتے تھے نا۔ یہی کہہ رہی ہوں، لیکن اس وقت بھی شرک تو تب بھی پھیل گیا تھا نا۔ ہاں شرک تو آ گیا تھا، لیکن ان ہاں کو لیکن اس کے مطلب یہ تھا کہ باوجود بھی ہاں اہل کتاب سے شادی پھر بھی جائز تو ہے، لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان اور مومن عورت کو چھوڑ کر، آپ کے پاس اتنی چوائسیز بھی موجود ہیں، اس کے باوجود آپ جا کے جو ہے وہ کسی اہل کتاب سے شادی کر لیں۔ تو اس میں پتہ ہے بہت مشکلات یہاں پر بھی آ جاتی ہیں کہ پھر بچوں پہ اور نسلوں پہ بہت اثر پڑتا ہے نا، پھر وہ اپنے جیسا بنانا چاہے گی ان بچوں کو۔ یس، السلام علیکم مس، اہل السلام علیکم کتاب ورحمۃ اللہ کیا مطلب وبرکاتہ۔ کرسچن ہوتے ہیں؟ اہل کتاب کیا ہوتے ہیں؟ کرسچن ہوتے ہیں؟ کرسچن اور یہودی دونوں کو اہل کرسچن کتاب کہتے ہیں۔ یہود، اوکے۔ ٹھیک ہے، جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام جی عمیرہ۔ جی میم، جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھیں کہ جو ایک ہماری سسٹر نے پوچھا تھا کہ انہوں نے جو ہے خرابیاں کر لی اور اپنے اندر کفر کو کیا، تو میم وہ تو یہ بھی ہے نا کہ اگر ہم کسی مسلمان گھرانے میں کسی لڑکے یا لڑکی سے کسی کی خاص طور پہ لڑکی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے اور کیسا نہیں، تو شاید اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے جو اہل کتاب ہے اس میں شادی کریں تو آپ اس کا بھی دیکھیں کہ وہ یہ تو نہیں کہ زیادہ تر شراب پیتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ ہیں جو ابھی بھی شراب سے دور رہتے ہیں، یہ بہت ہی کم اس کا وہ کنزیوم کرتے ہیں۔ تو میم شاید یہ بھی، اور جو آپ نے بچوں والے حوالے سے کہا، تو میم میں ابھی میرے گھر پرسوں مہمان آئے ہوئے تھے، تو ایک ہمارے محلے میں تو اس بندے کی پولش بیوی ہے نا، پولینڈ سے، وہ ماشاءاللہ بچوں کو نہیں روکتی، کچھ نہیں کرتی، بچے قرآن بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بھی ماشاءاللہ پانچوں نمازوں میں جاتے ہیں،
آپ لیکن یقین جانے اس کا ہسبینڈ اتنا پریشان رہتا ہے، وہ مجھے بار بار یہ کہتا ہے جب بھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، کہتا ہے باجی بس دعا کریں اس کے لیے نا، اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ اب وہ اس کی پریشانی چہرے پہ دکھتی ہے۔ بچے پولینڈ جاتے ہیں نانی ننیال میں، کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہی بات کہ مطلب ہے تو ایک پریشانی کی بات نا کہ ایک آپ کے اندر ایک ننیال کا بچے پہ ہم کچھ بھی کر لیں میم، کچھ بھی کر لیں اثر پڑتا ہے۔ جیسے اگر یہ آپ بات کریں کہ جیسے بہت سا ہم لوگ شیعوں میں شادی کر لیتے ہیں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، لیکن دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بچے کی ننیال خاص طور پہ اگر لڑکی آئی ہے شیعوں میں سے، تو آپ نے بھی کبھی شاید نوٹ کیا ہو، کوئی گزرا ہو کسی کے سامنے سے، تو وہ بچے لازمی طور پہ 90% جو ہے نا اپنے ننیال پہ جاتے ہیں، کیونکہ تربیت ماں کیونکہ کے ماں کا ہاتھ جیسے ہوتی ہے نا. کردار بہت ہے اس میں۔ ہاں تربیت جو ہے وہ 24 گھنٹے ماں کے ساتھ جی گزارتے ہیں نا میم بچے بالکل کا. یہی۔ تو بچے اسی طرح سے رہتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں. اب جیسے نا یوسف میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بہت ہی کبھی میرے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اکثر. تو ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑا ہوا، پھر مجھے کہتے ہیں آ کر یہ نا تمہاری طرح نماز پڑھتا ہے. تو میں نے کہا ظاہر ہے تو وہ میرے ساتھ رہتا ہے تو میری طرح ہی پڑھے گا اور مجھے ہی فالو کرتا ہے، وہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے. تو کہتے ہیں بالکل نا تمہاری طرح پڑھتا ہے. وہ اصل میں وہ میری طرح اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں رفعی الدین کرتی ہوں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کرتا ہے. تو میں نے کہا ظاہر ہے وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ اسی طرح کاپی کرتا ہے. تو اچھا جی میم یہی میم سوری ایک بات اور، جیسے آپ ابھی یہ بات کہہ رہی تھی تو اس میں میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ وہ ماشاءاللہ اس کو اتنی معلومات ہے، اور کچھ لوگ ہیں قریب کے جو ان کی بڑی کوشش کر رہے ہیں اس کو نا کرنے کی، لیکن بس اللہ کی ہدایت ہے۔ تو ایک دن میں کیونکہ یہ فیملی جو ہے ان کا بیٹا اور میرا بیٹا ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں اور دونوں کی بہت دوستی ہے، تو وہ ایک دن میں اس سے باتیں کر رہی تھی اس بندے سے نا، میں کہیں دکان سے نکلی تو وہ کھڑا ہوا تو بہت عزت کرتا ہے باجی باجی کر کے، تو مجھے بعد میں کہتا ہے کہ باجی آپ کو پتا ہے میری بیوی کہہ رہی تھی کہ تم اس سے کیوں بات کر رہے تھے، یہ تو تمہیں تو تمہارے مذہب کے مطابق تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو کہہ رہے میں نے اس کو جواب دیا ہنس کے کہ ہاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ میری باجی کی طرح ہے تو میں ان سے بات اس لیے کر رہا تھا، ویسے میں کسی سے نہیں کرتا۔ تو ایک بات کہیں کہ مطلب اس کو معلومات ہیں ان چیزوں کی، لیکن بس ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ دے۔ آمین آمین. اللہ کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور اسلام سے بہرمند فرمائے انشاءاللہ. اچھا یہیں تک رکھتے ہیں، ہماری اذان بھی ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی تھوڑی تھوڑی بات میں نے سنی. الحمدللہ بہت اچھا ڈسکشن آپ لوگ کر رہے تھے. واقعی یہ بات جو ہے دیکھنی چاہیے نا کہ ہمیں دین کو فوقیت دینی ہے. جب ہم ایون مسلمانوں میں بھی جب ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہم دین دیکھتے ہیں یا صرف دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے معیار کیا ہیں. میجورٹی کی اگر ہم بات کریں تو ہماری معیار ہوتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہونا چاہیے، لڑکی امیر ہونی چاہیے، اور جو ہے اچھا جہیز لے کر آئے گی، بعد میں بھی بچے کو سپورٹ ہوتے جائے گی. اس طرح کی چیزیں ہم لڑکی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور لڑکے کے اندر کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ لڑکا بہت ویل سیٹلڈ ہو، اس پہ کوئی ذمہ داریاں نہ ہو، ہماری بچی راج کرے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں. تو بیسیکلی ہم اپنے لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ایک جنت، ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو یہاں پر موجود، یہاں پر مطلب اپلائی نہیں ہوتی. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے اینسسٹرز میں یا ہمارے جتنے بھی ماں باپ، ہمارے امی ابو کے دور میں ہر قسم کے لوگوں کی، چاہے وہ خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں، سب کی شادیاں ہوئی ہوئی تھیں، اور ہر طرح کے لوگوں کی ہر طرح کے لوگوں سے شادی ہوئی تھی. مطلب ایسا بھی بے جوڑ رشتے تھے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کی شادی بالکل مطلب اپنے فیملی کے کسی اپنی کازن سے ہوئی ہے جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے. اور ایسی بھی شادیاں ہوئی ہیں کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے اور نارمل سا لڑکا ہے. مطلب اب تو وہ لڑکے نہیں رہے، لیکن اس طرح کی باتیں میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرح بھی شادیاں بے جوڑ بھی، ہم جن کو بے جوڑ کہتے ہیں، لیکن واقعتاً ان کی شادیاں تو ہوئی نا. ہم نے تو یہاں اپنے اتنے معیار سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے شادیاں ہی مشکل کر دی ہیں. اب یہ جو ایک دفعہ ابھی کوئی کہہ رہی تھی نا کہ انہوں نے خاتون نے کہا کہ میں شیعوں میں بھی کر دوں گی، تو کہنے کا مطلب وہ یہی ہے نا کہ دین جائے کہیں بھی، دین کچھ بھی مطلب دین فوقیت نہیں ہے نا.
اگر دین فوقیت ہو تو پھر آپ شروع میں ہی جب رشتے آ رہے ہوتے ہیں نا تب ان میں مین میں خینان نکالیں اور آپ اللہ پہ توکل کر کے بندی کی شادی کر دیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج لڑکا جو ہے وہ کم کما رہا ہے تو اس کی قسمت اور اچھی کرے گا، اللہ برکت ڈالے گا، بعد میں اچھا کمانے لگے گا۔ آج لڑکا کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو کل اللہ انہیں اپنا گھر دے گا، لیکن ہم یہ سب چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ جب لڑکی کا یا لڑکے کی عمر ہوتی ہے نا اس ٹائم پر ہماری نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے ہوتے کہ لڑکی بھائی ان کا تو وہ تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو میری بچی کرائے کے گھر میں رولے گی۔ تو کیا سب کے ہی ساری دنیا میں ہر بندے کے اپنے اپنے گھر ہوتے ہیں جب وہ شادی کرتے ہیں تو، یا ہم جتنی عورتیں جنہوں نے شادیاں کی ہیں تو کیا ہم اپنے گھروں ٹیچر کے میں نے چکر میں تو شادی ہوئی؟ نماز دیکھی، میرے تو شوہر آپ نے دیکھا بھی ہے کتنی ایج ہے، اور کیا نام ہے وہ تعلیم بھی نہیں ان کے پاس، میں گریجویشن ہوں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے کوئی، مطلب انہوں نے اردو بھی پڑھنا نہیں آتا، انگلش بھی پڑھنا نہیں آتا، اور میں نے صرف نماز دیکھا، میں شروع سے ان کو دیکھتی رہی ٹین ایج سے، تو صرف نماز کو میں نے اہمیت دی اور ان کی ایمانداری کو اہمیت دی۔ میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹی عمر سے میں نے دیکھا ہے وہ بہت ایماندار ہے، تو میں نے اللہ کا نام کی وجہ سے مجھے اتنی برکت ملی، لوگ بولتے تھے، آج مجھے دیکھ کے لوگ رش کر رہے ہیں، حیرت ہے، بارک اللہ فیک۔ ماشاء اللہ قوت اللہ باللہ۔ جی عمیرہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میم آپ جو تربیت کی بات کہہ رہی تھی نا میم، اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہمیں ہمارے پاکستانی معاشرے کو سب سے زیادہ جو برباد کیا ہے نا، یہ بالی ووڈ کی فلموں نے، انڈین ڈراموں نے، اور ہمارے اپنے ڈراموں نے، جو آج کل اب 15-20 سال سے اب جو شروع ہوئے، طلاق اور بڑا گھر اور یا یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بہت ہمارے مطلب ماں باپ جو ہیں وہ تربیت سے زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ جو آ رہا ہے نا بچوں کو وہ چیز بہت فیسینیٹ کرتی ہے، اور میم وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایک ڈزنی فلم کی مووی ہوتی ہیں اور وہ فینٹیسی ہے، اس کا زندگی میں اصلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک لیکن یہ ماں ٹائم تھا باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سمجھائیں کہ وہ ٹائم تھا انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں فرق ہے۔ صحیح، ایک ٹائم تھا جب میں نا رشتے کرواتی تھی تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ اور لوگوں کی باتیں نا میں جب سنتی تھی نا کہ ان کے وہ کیا ڈیمانڈز رکھتے تھے، تو وہ یہ اس طرح کہ لڑکا جو ہے وہ سب سے چھوٹا نہ ہو، لڑکا سب سے بڑا نہ ہو، یعنی اگر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوگا تو بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہوں گی، اور بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوگا تو آخر کی ساری رسپانسبلٹیز اس کی رہ جائیں گی کہ بڑے بھائی کیا ہوتے ہیں اپنے اپنی فیملیز لے کے الگ ہو جاتے ہیں، ماں باپ پھر چھوٹے بھائی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب اس طرح کی مطلب یہ ڈیمانڈز رکھتے تھے لوگ، اگر میری لڑکی کی شادی جو ہے وہ اس طرح کی لڑکیوں مطلب فیملی میں کریں جو لڑکا بہت بڑا بھی نہ ہو بہت چھوٹا بھی نہ ہو، اور لڑکا ویل سیٹلڈ ہو، اپنا گھر ہو ان کا، اور لڑکے پہ بہت ساری ذمہ داریاں نہ ہو، یعنی اس کے چھوٹے بہن بھائی نہ ہو جو پڑھ رہے ہوں تو ان کی ذمہ داریاں ہوں گی کہ ان کو شادیاں کرنا ہے یا یہ وہ، بہت بڑی فیملی نہ ہو کہ میری لڑکی جو ہے وہ تو کیا نام ہے وہ روٹیاں ہی پکاتی رہ جائے گی، مطلب ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم نے کیا سوچ کے شادیاں کرنی ہے، پھر ایسے بھی نہیں لڑکی کی ہوتا ہے پھر وہ۔ گورنمنٹ جاب ہو، لڑکی کی گورنمنٹ جاب ہو۔ ہاں پہلے زمانے میں ہوتا تھا یہ گورنمنٹ جاب تو خیر کوئی نہیں کہتا لیکن یہ کہ بس فیملی یہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی بھی کم۔ ہاں نا وہی تو کہہ رہی ہوں، زیادہ فیملی ہوں گے بہن بھائی ایک زیادہ ہوں گے چیز تو وہ میں ابھی میرے خیال جی جی الانا ہاں میں سے ابھی صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے ابھی میں ذہن میں میرے خیال آ رہا تھا کہ ہم دین کو نا، دین جس طرح سے دین سمجھ کے پریکٹس کرنا چاہیے نا ویسے نہیں کرتے ہم دین کو، ہمارے ٹریڈیشن جو ہمارے کیا کہتے ہیں رسم و رواج ہیں اور جو ہمارے خاندانوں میں چلا آ رہا ہوتا ہے نا ہم اس طریقے سے پریکٹس کرتے ہیں، تو اسی لیے ہم جو ہے وہ صحیح راستے پہ نہیں جا پا رہے ہوتے، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں میں جو دین میں ہمیں منع ہے ہم وہ کیونکہ ہماری فیملی میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، ہم یہ کیسے چھوڑ دیں، ہم وہ کیسے یہ چھوڑ دیں، ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں پتہ ہے یہ دیکھیں، ہاں جب اور ہم پھر وہ نہیں چھوڑنا چاہتے نا تو ہم 100 بہانے تلاش لیتے ہیں کہ فلاں، اب بالکل آپ مجھے بتائیں کیا ہم عورتیں اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں کہ ہم اپنی بات نہیں منوا سکتی؟ ہم وہی تو اپنی جب ہم جب اپنی منمانے پر آ جاتی ہیں تو کیا نہیں منواتی؟ جب ہمیں اپنے میکے بالکل جانا ہوتا ہے، جب ہمیں کوئی نیا جوڑا چاہیے یا ہمیں اپنی من پسند کوئی بھی چیز چاہیے، کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ہم اپنے میاں کو بھی منا لیں گے، سسرال والوں کو بھی منا لیں گے، سب کو کر لیں گے، لیکن لیکن یہ بہت ہی مشکل نہیں ہو جاتا ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ کرنا، یہ بڑی محنت لگتی ہے ان چیزوں کو جو ہے نا منوانے میں۔ کون سی چیز وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سی چیز ہمیں پہنوانی ہے اور وہ کتنی فائدے زیادہ تر مند ہے۔ چیزیں ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسلام کو بھی ہم تب زیادہ وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جس چیز میں ہمیں اپنی مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے وہی کہ ہمیں ان چیزوں کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔
اور جو اصل فائدے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں نا ہم ان کو اتنا نہیں ویلیو دیتے. جی، کیونکہ وہ ہم اس کو اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے. جب ہمارا نظریہ بدلتا ہے تو پھر ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہے. اصل میں تو ہم دنیا داری اور جو سب کر رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں نا، کہ جو چلو ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی، ہم وہیں چل رہے ہوتے ہیں. چلے باجی میں ایک بات کہنا چاہوں گی. لیکن ہاں السلام علیکم. ہمیں یہ وعلیکم ڈر باجی ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں کوشچن نہ کر دے، کوئی ہمیں پوائنٹ آؤٹ نہ کر دے، اور ہم پھر اس سے کیا جواب دیں گے. ہمیں خود بھی یہ ڈر ہوتا ہے اللہ سے زیادہ لوگوں کا. ہاں یہ تو باجی میں کچھ کہنا چاہوں گی. ہاں جی جی روبینہ آنٹی بولیے. ہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو سب ہے نا باتیں، یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہیں. ٹھیک ہے نا. جی جی بالکل. دین سے جتنا قریب بندہ ہوگا نا اتنا ہی اس کو اسلام پہ چل سکے گا، مگر اس کے لیے اس کو اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت کم ہے. جتنی زیادہ وہ بیان سنے گا، جتنا زیادہ وہ دین پہ قریب جائے گا نا، اتنا ہی جیسے روشنی ہوتی ہے، دور سے ہمیں روشنی چھوٹی نظر آتی ہے، ہم جوں جوں اس کے قریب جائیں گے تو وہ روشنی اور تیز اور واضح نظر آئے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ٹھیک ہی ہے نا. اور بالکل. دوسری بات یہ کہ میں نے 15 سال فی سبیل اللہ رشتے کروائے ہیں. ماشاء مجھے اللہ. معلوم ہوا کہ کتنا دھوکا ہے اس میں، کس طرح لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے. خود میں نے کئی دھوکے کھائے اس درمیان، مگر میں جو کام کر رہی تھی لوگ کہتے تھے جس طرح آپ کام کرتی ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں کرتا. میں میڈیکل سینٹر میں بیٹھتی تھی، عائشہ منزل پہ کراچی میں، وہاں پر بیٹھتی تھی. ہفتے میں 3 دن نقاب لگا کے بیٹھتی تھی. آدمی عورتیں سب آتے تھے میرے پاس. صرف 200 روپے کا فارم تھا، اور ہونے کے بعد جو دینا چاہے. اللہ کا کرم ہے کافی رشتے اچھے ہوئے، اور جو 200 جمع ہوتے تھے مہینے کا 1000 2000 یا 3000 وہ میں آفس میں بھیج دیتی تھی. اور کوئی خوشی سے بہت دینا چاہتا تھا تو کوئی کسی نے خوش ہو کے کیک دے دیا، یا کوئی ہے نا کسی نے 2000 ڈونیشن، یا کسی نے کچھ لوگ تو رشتے کافی ہوئے، مگر کچھ رشتے ایسے تھے جو نہیں ہو پائے. تو ایسا ہوا کہ کووڈ کے درمیان میری شفٹنگ ہو گئی. آپ کو دیر تو نہیں ہو رہی باجی؟ نہیں بتائیے. ہیلو. جی بتائیے. ہاں، شفٹنگ کے دوران میری عائشہ منزل سے شفٹنگ ہو گئی نیا ناظم آباد. وہاں 2 سال میں رینٹ پہ رہی، اور اس وقت میں صفورہ پہ ہوں، اپنا گھر بنایا ہے. اب 5 سال کے بعد سب کو پتا ہے 15 سال میں نے رشتے کروائے ہیں، اب نہیں کروا رہی ہوں کیونکہ وہ جگہ نہیں رہی، وہ ماحول نہیں رہا، وہ وقت نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. جی. کچھ رشتے کے لیے کسی نے کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھیں مجھے تجربہ ہے، کوشش کرتی ہوں. میری کزن ہے وہاں پر سرجانی میں، وہ پیسے دے کے رشتے کرواتی ہیں، صرف 8000 روپے دیتی ہیں رشتہ کروانے کے، مگر رشتے ان کے پاس اتنے ہوتے نہیں. اور میں جو پرانی ہوں، مجھے جاننے والے، انہوں نے رابطہ کیا، اور میں نے کہا میں کوشش کرتی ہوں. میں نے انہیں رشتہ بھیجا. انہوں نے ایک 45 سال کا آدمی ان میرڈ، اس کا رشتہ دے دیا مجھے. میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. اب وہ کہتی ہیں میری 4 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہے، 5 کا رشتہ کرنا ہے. جب ایک رشتہ میں نے انہیں بھیج دیا ان کے کہنے کے مطابق، ان کا جواب کیا آیا یہ سننے کے قابل ہے. جو آج بات ہو رہی ہے نا، اس وجہ سے میں ساری ڈیٹیل بتا رہی ہوں. ان کا کہنا ہے علاقہ اچھا ہونا چاہیے، اتنا کمانا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. یعنی بہنوں کی عمریں 35 40 سال 50 سال تک پہنچ گئی ہیں، مگر ان کے دماغ جو ہے نا وہ ابھی کے وہیں اٹکے ہوئے ہیں. جی ایسا اور ہی بھی بہت قصے ہوئے میں سناؤں گی کبھی، مگر میں اتنی بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج کل کا لوگوں میں اتنا نہیں ہے کہ دیکھیں بچیاں بڑی عمر ڈھلتی جا رہی ہے، ان کو اپنے گھر ہونا چاہیے دین کے مطابق. اتنا مشکل بنا دیا ہے شادی کو کہ بس. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک آسمانی کتاب کو پڑھ رہا ہے، یعنی پڑھے. تو اس پر یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہ روشن اور واضح دلیل اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے. وہ اپنی رسالت پر خود دلیل ہیں، یعنی جو ان کی اپنی سابقہ زندگی ہے نا، کہ وہ جس طرح دیانت اور صداقت کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارتے رہے ہیں، تو اس بات پر کسی کو شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی بات غلط لے کر آئے ہیں. کیونکہ یہ بات انہوں نے اپنی پہلی دعوے پر جب انہوں نے کہا تھا نا، کہ جب دعوت عام ہوا تھا، تو انہوں نے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ یا صباحہ کہہ کر کے سب کو بلایا تھا، اور پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے چوٹی پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کلاس کے بعد میں لوں گا. کہ پیچھے سے
کہ پیچھے سے جو ہے وہ کوئی اگر آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہم یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا. تو اتنی یعنی کہ وہ خود ان کا اخلاق، ان کی زندگی اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ وہ جو کام لے کر آئے ہیں اور جو وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی وہ سامنے سنا رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے. اور پھر یہ کہ وہ خود بھی امی تھے نا، اتنی فصیح و بلیغ زبان. آپ دیکھیں نا، اب یہ اماں پاری کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہم بچپن میں بہت ہلکا لے کر بہت شوق سے پڑھتے تھے، اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں ہمیں 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، ہماری تفسیر کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے 2 صورتوں کی. تو اور اس میں اور مزید بھی مطلب بات ہو سکتی ہے، اس پہ تو کئی کئی دن بھی لگائے جا سکتے ہیں ایک ایک ٹاپک کو لے کر. تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اتنی فصیح اور بلیغ زبان اور اس کے ایک چھوٹے سے لفظ میں اتنے اتنے معنی اس کے اندر پوشیدہ ہیں، یہ وہ خود سے نہیں بنا سکتے تھے. یہ الہامی کتاب ہی ہے. فیہا کتب قیمہ، جس میں صحیح اور درست احکام ہوں. اس آیت کے 2 مطلب ہیں کہ اور وہ دونوں ہی درست ہیں. ایک یہ کہ قرآن کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، یعنی جو 114 مستقل جو صورتیں ہیں نا، وہ مستقل ایک چیپٹرز ہیں، پورے چیپٹرز ہیں. ان کے اوپر کئی کئی مضمون اور کئی کئی باتیں اس کے اوپر ہو سکتی ہیں، اور ان پر بھی کچھ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتابچے لکھے جا سکتے ہیں. تو یعنی کہ ہر سورت جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک منفرد مضمون لیے ہوئے ہے، اور مختلف جو ضابطۂ حیات ہیں اس کو ڈیل کرتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ سورہ ناس اور سورہ فلق میں کیا ہے، پھر سورہ کافرون میں کیا ہے، سورۃ اخلاص میں کیا ہے، اور یہ سارے سبق ہم ساتھ میں ریلیٹ کرتے ہوئے آئے ہیں. تو وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور اہل کتاب اس بات میں تبھی اختلاف کرتے ہیں جب ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی ہے، یعنی کہ دلیل کے آنے کے بعد اختلاف تو باقی رہتا بھی نہیں ہے نا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود اختلاف کیا ہے. اس آیت کے کیا اس کے بھی 2 معنی ہیں. ایک یہ کہ ان اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور ان جیسی کتاب آنے کے بعد، یعنی قرآن مجید جیسی کتاب آنے کے بعد اس میں تفرقہ پیدا ہوا، تو کچھ تھوڑے بہت لوگ اس میں سے ایمان لے کے آئے اور باقی کافر کے کافر ہی رہے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی تھی. سمجھ جاتے ہیں نا، دیکھیں جو لوگ علم والے ہوتے ہیں نا ان کو حق سمجھ آ جاتا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو. اور یہ تو عالم تھے اپنی اپنی کتابوں کے، تو انہیں بات سمجھ نہیں آتی. جیسے ورقہ بن نوفل کو ایک دم سمجھ آ گیا نا کہ ہاں تمہارے پاس تو وہ فرشتہ آیا ہے جو کہ عیسیٰ کے پاس آیا تھا، موسیٰ کے پاس آیا تھا، وہ فوراً سمجھ گئے نا کیونکہ وہ علم رکھنے والے تھے. لیکن انہوں نے وجہ اس کی کیا تھی کہ انہوں نے جو ہے اس میں اختلاف کیا؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ ان کے اپنے جو غرض تھے، اپنے مفادات تھے، اور اپنی جاہ طلبی جو تھی وہ بیچ میں آ گئی کہ اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو اب ہمارے پاس کون آئے گا. جیسے اہل کتاب کو ہمیشہ سے ایک بڑی فوقیت حاصل تھی، کہاں؟ مدینہ میں. مدینہ میں اہل کتاب کے پاس یہ مشرک آتے تھے اپنے مسائل لے کر کہ آپ بتائیں، آپ تو بڑے علم والے ہیں، آپ بتائیے اس مسئلے کا حل بتائیے، یا ہماری اس مشکل کے بارے میں بتائیے، یا ہمیں کوئی اختلاف ہو گیا ہے اس کا جھگڑا آپ سلجھا دیجئے. تو ان کو ایک طرح سے ایک فوقیت اور ایک بڑھوتی جس کو کہتے ہیں، ایک حاکمیت ٹائپ کی ان کو عادت ہو گئی تھی اس کی. تو انہوں نے اس لیے نہیں ایمان لے کے آئے کیونکہ یہ امیوں کو اور یہ کیا نام ہے یہ عرب کے لوگوں کو یہ بہت کمتر سمجھتے تھے. یہ تو یہاں کے نہیں تھے نا، مدینہ کے جو اہل کتاب تھے وہ وہاں کے تھے نہیں، وہ وہاں آ کے بسے تھے. اور آئے کے بسے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کو جو نشانیاں ملی تھیں کہ آخری نبی یہیں آئیں گے، آئے بھی اسی لیے تھے کہ آخری نبی کے ساتھ مل کر لوگوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. لیکن جب دیکھا کہ اتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ نوٹس کر رہے تھے کہ یہ لوگ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو مطلب کم تر لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے تھے. تو انہی لوگوں میں جب نبی آ گئے تو ان سے یہ ہضم ہی نہیں ہوئی بات کہ ان لوگوں میں کیسے جو ہے وہ نبی آ گئے، اور اب ہم ان کو کیسے مانیں. تو ان کا بھی تکبر تھا، انا تھی، ایک ان کی اپنی اغراض تھی. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہی کہ اللہ کو خالص ہو کر پکارو، یعنی اللہ کو صرف اللہ کی عبادت کرے خالص ہو کر، حنفاء حنیف بن کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یعنی یکسو ہو کر صرف اللہ کی توحید کے اوپر لے کر آتے. یعنی کہ ان کو صرف توحید ہی کا حکم دیا، یعنی تمام ادیان توحید سے شروع ہوتے ہیں اور توحید پر ہی ان کا اختتام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات ہے ہی نہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی تو ہے سیدھا دین.
تو ہر شرک تو کہیں پر بھی الہامین مذہب میں شرک کا تو کہیں بھی کوئی شائبہ تھا ہی نہیں، یہ تو لوگوں نے خود بنایا. یہ تو لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک آیا تھا کہ وہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اپنے نیک لوگوں کے اسکلپٹرز اور کچھ بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور ان کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. اور کچھ ٹائم کے بعد جنریشنز جب گزر گئیں تو ان کو لگا کہ یہ ہمارے آبا و اجداد ان کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، تو یار یہی ہمارے خدا ہیں. تو بگاڑ جو ہے نا وہ اسی طرح سے آتا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. اور جو بھی کفر کرنے والے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب کے اندر کافر ہوں، چاہے وہ مشرک جو تھے وہ کافر ہوں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، جہنم کی آگ ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ. اور یہ لوگ تو بدترین تخلیق میں سے ہیں. بریہ ابھی نیچے آئے گا اس کا، میں نے نیچے والی آیت میں لکھا ہے. کفر کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ ایک دوسرے سے کم و بیش مطلب آگے پیچھے ہوتا ہے. مثلا اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی کفر ہے. نماز کو چھوڑ دینا، جیسے نماز کو چھوڑنا کفر ہے، یہ بھی ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا. اب ظاہر ہے یہ دونوں قسم کے کفر ایک جیسے تو نہیں ہے نا. ایک بندہ مسلمان ہے، بس وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ مطلب عملاً جو ہے وہ مسلمان نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ دل سے کہتا ہے کہ نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، میں توحید پر ہوں اور میں توحید کو ہی مانتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا. تو 2 کفر میں فرق آ جاتا ہے. اس طرح یہود اللہ کو، اللہ، اس کے فرشتے، اس کی کتابوں، حتیٰ کہ آخرت کو بھی مانتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں آگ جو ہے وہ بس کچھ ٹائم کے لیے چھوئے گی. تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو بھی ایک طرح سے کفر میں تعبیر کیا ہے. اور اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا کفر مشرکوں کے کفر سے کمتر کا درجے کا ہے، جو سرے سے انسان کی دوبارہ زندگی کے قائل ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب اب اس میں سے بھی دیکھیں، جو یہود ہیں نا ان کے بھی فرقے ہیں. ان میں بھی کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو وہ تو بالکل ہی مشرک ہو گئے، وہ تو بالکل ہی کفر میں داخل ہو گئے. اور ان میں سے کچھ ایسے بھی جو ہوں گے جو کہ اب جیسے رسولوں میں تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کی شرط ہے. اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آلموسٹ قتل کر دیا، ان کے اپنے طے تو کر دیا نا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اور ان کو تو بہروپیہ کوئی ملا تھا جس کو انہوں نے دار پہ چڑھایا. تو انہوں نے ایک رسول کے قتل، اور صرف ایک نہیں کئی رسولوں کے قتل کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور یہ اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. یعنی اگلی جو جنریشنز ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک کیا انہوں نے. تو ظاہر ہے پھر وہ اس گناہ میں شامل ہو گئے نا ایک طرح سے. جب ایک کسی کے گناہ پہ راضی ہو جانا بھی اس گناہ میں ملوث ہو جانے کے مترادف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دلی دوستی منع کی ہے، کیونکہ جب آپ اس کے دین کے پر راضی ہو جائیں گے نا تو پھر آپ سمجھو اسی کے دین پر ہیں. یعنی کہ جب آپ اس کے غلط عقیدوں کو بھی کہیں گے اچھا ٹھیک ہے نا وہ بھی ٹھیک ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو صحیح کہہ دیا، اب مطلب آپ اس پر راضی ہیں، تو آپ بھی ویسے ہی بن گئے. یہ مطلب ہوتا ہے. ایک کافر کے ساتھ ایک رسمی تعلق رکھنا یہ تو جائز ہے، لیکن دلی دوستی اور جو ہر وقت کا ملنا جلنا، ہر غم و دکھ اور سکھ شیئر کرنا، یہ جو ہے نا یہ آپ کافروں کے ساتھ نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو یہ چیز منع کی گئی ہے. اس آیت میں کفر کی سب قسمیں جو ہیں وہ مراد ہو جاتی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق میں سے ہیں. اور بریہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے بار حمزہ، اور اس کا معنی یہ مشتق ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کوئی چیز موجود تھی ہی نہیں، اس کا کوئی مثال تھی ہی نہیں، اور اس کو بغیر کسی نمونے اور مثال کے اسے پیش کر دیا جائے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے میرے گھر میں یوسف ہے، تو جب یہ یوسف نہیں تھا تو یہ بالکل نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا. جو ہم کہیں کہ تم جو ہے وہ ہونے والے تھے، یا ہم کہتے ہیں جب تم نہیں تھے نا تو یہ کام ہوا تھا، جب تم نہیں تھے تو یہ بچے ایسے کر رہے تھے، یا یہ تمہارے بڑے بھائی یہ کرتے تھے، یا یہ کرتے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز ہو ہی نہ تو اس کو جب تخلیق کیا جاتا ہے تو اس کو بریئہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے وہ بریئہ میں شامل ہے، یعنی پوری مخلوق، تمام مخلوقات میں. تو بریئۃن اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاں دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا نا، سب کچھ بنایا ہے نا، ساری کائنات، زمین و آسمان اور ہر چیز اس میں شامل ہو گئی۔ ان دو آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر تمام مخلوقات سے بدتر ہیں، کیونکہ انہوں نے عقل اور تمیز اور جو کچھ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اس کا حق ہی نہیں پہچانا۔ وہی تھا نا، ہم نے پڑھا تھا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، انہوں نے اس کا حق ہی نہیں پہچانا۔ اور مومن جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں، جبکہ وہ کوئی شر کا کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ان کو کیوں بہتر کہا گیا تمام مخلوق سے؟ کیونکہ یہ اپنی چوائس سے اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتے ہیں، اپنی چوائس کے ساتھ کرنا اور اپنے نفس کو کچلنا، اپنی خواہش کے خلاف جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کرنا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ عام مومن عام فرشتوں سے اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہیں۔ مقرب فرشتے پتہ کون سے ہیں؟ وہ جو کہ عرش کو تھامے ہوئے اللہ کے اتنے قریب ہیں۔ یا اللہ خیر۔ اچھا، اور افضل الخلائق جو ہے وہ مطلب یعنی کہ جو مقرب مومن ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور ہر کام میں تقویٰ پہلے ان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو ایسے شخص، ایسے مومن کو اللہ کہتے ہیں یہ مقرب فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور تخلیق میں یہ سب سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے جن میں فرشتے بھی شامل ہیں ان سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو آپ دیکھیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر ابدا بھی کر دیا، ہمیشہ ہمیشہ، دو تاکید کے ساتھ یہ لفظ بولا گیا، اور جنات نہیں بولا ہمیشگی والی جنت۔ جنت تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے، لیکن یہ تاکید ہے کہ ہمیشگی والی جنت میں۔ اور جنت عدن ایک لیول بھی ہے، جنت کا کوئی لیول ہے، جو کوئی درجہ ہے جسے جنت عدن کہا جاتا ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کیا خوبصورت بات کہہ رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سارا اکرام، یہ سارے انعام اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ آپ سوچیں، میں اور آپ اس وقت اس دنیا میں ہمارے اپنے اپنے رولز ہیں، ہم ماں ہیں، ہم بہن ہیں، ہم بہو ہیں، ہم بیوی ہیں، یہ ساری ذمہ داریاں ہم سے کون پوری کروا رہا ہے؟ مطلب اگر فرض کریں ہمارے شوہر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، وہ کوئی کام مجھے کہہ کے منع کر کے جاتے ہیں کہ تم یہ کام مت کرنا، وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم پڑوسیوں کے گھر مت جانا، اب وہ تو چلے گئے، اب مجھے کون روکنے والا ہے؟ اگر تو مجھے اللہ کا ڈر ہو تو میں رکوں گی کہ جو ہے مجھے اللہ کو جواب دینا ہے نا، میں رائی ہوں پیچھے اپنے شوہر کی عزت کی، اس کے گھر کی، اس کی عصمت کی، اس کے مال کی، اس کے بچوں کی۔ اگر وہ مجھے کوئی بات منع کر کے گیا ہے تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، تو یعنی کہ یہ تقویٰ ہی مجھے روکے گا نا۔ اسی طرح میں اپنے بچوں کے ساتھ جو دل چاہے سلوک کروں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ وہ بچے بھی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں، اتنے بڑے نہ ہو جائیں۔ جیسے اب میرے 15 سال کے بچے ہیں، ان کو تو میں مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، ان کو ماروں تو خود ہی چوٹ لگ جائے۔ لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ بس چلتا ہے نا عورتوں کا، ہماری فرسٹریشن ساری بچوں پہ نکل جاتی ہے نا۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ اس وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کمزور ہے، وہ مظلوم ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر بلا وجہ کا ظلم کریں گے، وہ ہم سے کہہ بھی نہیں سکتے، وہ ہم سے بدلہ بھی نہیں لے سکتے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وہ ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں، وہ ہمارے جائیدادیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ہم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم ان کے ساتھ بیجا بدتمیزی والا سلوک بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں کبھی کبھی انسان غصہ ہو جاتا ہے، تھوڑا چیخ چلا لیتا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد میں ہو۔ تربیت کے لیے آپ ضرور ان کو ادب ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں۔ اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہم ایسے تربیت نہیں کر سکتے ان کی، ٹھیک ہے؟ دوسرا کہ جب ہمارے جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم ان کے گھر پہ رہتے ہیں، تو ہمارے جو ان کے ساتھ اختلافات جو کچھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ بھی رہتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی آپ کے اختلاف ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتے۔ ماں باپ بہن بھائی سب کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہر بندہ اپنے مزاج کا ہوتا ہے، لیکن سسرالیوں کے ساتھ ذرا زیادہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ سسرالی ہوتے ہیں، وہ اپنے نہیں ہوتے۔ تو
اپنے مزاج کو بہتر، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور یہ سوچ کر ان کے ساتھ معاملات کریں کہ ان سب کے بعد بھی، ان کے سب کے ساتھ بھی جو میرا سلوک ہوگا ان میں بھی ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے. کسی نہ کسی مطلب ہمیں صلہ رحمی کا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کا ان کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہم زیادہ فس مچائیں گے تو ان کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں نا. تو ان سب چیزوں میں ہماری تربیت ہونا ضروری ہے. اور ہمیں نا ایک اور جو چیز ہے نا وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں وسعت پیدا کرنی ہوگی. جب ہم اپنے دل میں وسعت پیدا کریں گے تو ہمیں بہت سی معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. جیسے ہم اپنے شوہر کو اپنا مانتے ہیں تو ہم ان کے گرد نا بہت گھیرا تنگ کر دیتے ہیں. اب وہ کہیں دوستوں میں جا رہے ہیں تو آپ کا موڈ خراب، ہمارا موڈ خراب. عورتوں کی بات کر رہی ہوں میں، اپنی بھی بات کر رہی ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں. صحیح ہے، اگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ کیوں جا رہے ہیں آپ. وہ بیچارہ وینٹ آؤٹ، کوئی سانس نہیں لے سکتا، وہ بیچارے سارے دن آفس میں خوار ہوتے ہیں اور پھر اگر ویکینڈ پہ وہ کہیں جانا چاہیں تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں بھیا، آپ گھر پہ نہیں رہتے، آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. اگر ایک دن وہ آپ کو ٹائم دے دیں تو اگلے دن آپ انہیں چھوڑ دیں. ہمارا بھی حق ہے ایسی بات نہیں کہ ہمیں بالکل ہی ہم چھوڑ دیں ان کو. ایک دن اگر وہ آپ کو ٹائم دے دیں تو اگلے دن آپ انہیں ان کے بھی حق میں ان کو بھی جانے دیں، ان کو بھی تھوڑا سا فریشن اپ ہونے دیں. ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر بھی وہ بھی بور ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہ کر آئی مین. کیونکہ ہم بھی کوئی سیدھی چیزیں تو نہیں ہے نا، ہم عورتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہیں. تو ہم بھی مردوں کو بہت زج کرتی ہیں، کئی دفعہ ہم ایسے سوالات کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا باتیں کر رہی ہیں یہ، کس طرح ان لاجیکل بات کر رہی ہیں جو بھی. تو تھوڑی سی وسعت اپنے دل میں پیدا کریں کہ مردوں کو تھوڑا سا جانے بھی دیا کریں. اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ اپنی امی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا اپنی بہنوں کو ٹائم دے رہے ہیں یا ان سے فون پہ بات کر رہے ہیں کچھ ہے تو ان کو اسپیس دیں. ہر وقت ہر چیز میں گھسے نہیں کہ کیا کہہ رہی تھی، کیا نہیں ہو رہا تھا، میسیجز چیک ہو رہے ہیں اور پیچھے سے پتہ لگایا جا رہا ہے کیا بات کی تھی انہوں نے. تو یہ سب چیزیں نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ اگر عزیز ہے تو کبھی بھی اپنے شوہروں کی موبائل چیک نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ اعتماد ان پہ کریں اور ان کو یہ بات کا احساس دلائیں کہ آپ ان پہ اعتماد کرتی ہیں، اور آپ ان کو یہ بتا دیں کہ دیکھیں اگر کچھ، جیسے میں نا اپنی بات کروں تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو جب میں بہت زیادہ دین سے نہیں بھی جڑی تھی نا تو تب بھی مجھے اپنی مینٹل ہیلتھ بہت عزیز تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ کچھ بھی اگر میرے علم کے باہر آپ کچھ بھی کر رہے ہو نا ایسا جس پہ مجھے اعتراض ہوگا تو آپ مجھے پتہ مت لگنے دیجیے گا، پھر مجھے پتہ لگنا نہیں چاہیے. پھر آپ وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب ہمارا رشتہ آرام سے چلتا رہے سکون کے ساتھ تو پھر مجھ سے چھپا کے مطلب اتنے گٹس آپ کے اندر ہونے چاہیے کہ آپ مجھ سے چھپا بھی سکیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا، میرے منہ سے نکل جاتا ہے سب کچھ. تو میں کچھ ایسا کرتا ہی نہیں کہ جو ہے جو تم سے چھپانا پڑے. تو یہ صرف ایسے ہی ایک مذاق کی بات تھی. کہنے کا مطلب آپ کو یہی ہے کہ دیکھیں ہمیں اپنے شوہروں کے موبائل نہیں چیک کرنے، یہ اپنے اندر عادت ڈالیں. ٹھیک ہے، ان کے اوپر شک مت کریں اور ان کو تھوڑا سا اسپیس دیں تاکہ آپ کو بھی اسپیس ملے. ٹھیک ہے، جب آپ ان کو اسپیس دیں گے نا تو وہ آپ کو بھی پڑھنے دیں گے، آپ کو اپنی کلاسز لینے دیں گے، آپ کو بھی اپنی دوستوں میں جانے دیں گے، پارٹیز کرنے دیں گے. لیکن اگر آپ ان کو اسپیس نہیں دیں گی تو پھر آپ کے ساتھ بھی پھر آپ کو بھی پھر گھیرا تنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.